بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. والذين آمنوا إذا فعلوا، بے شک وہ لوگ اذا جب فعلو کر بیٹھتے ہیں فاحشہ کوئی بے حیائی والا کام، او ظلموا انفسهم یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب اور کون بخشتا ہے گناہوں کو، الا اللہ مگر صرف اللہ، ولم یصروا اور وہ اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا اس کاروائی پر جو وہ کرتے ہیں، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں جزاؤہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور ان کے لیے باغات ہے، تجری من تحتها الانہار جاری ہوں گی ان باغوں کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین اور کیا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے، قد خلت من قبلکم تحقیق گزر چکے تم سے پہلے سنن طریقے، فسیروا فی الارض پس تم اب سیر کرو زمین میں، فانظروا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا، ھذا بیان للناس یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی اور ہدایت ہے، وموعظہ اور نصیحت ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے، للمتقین لیکن کن کے لیے؟ جو ڈرنے والے ہیں، ولا تہنوا سو تم نہ سستی کرو، ولا تحزنوا نہ غمگین ہو، وانتم الاعلون تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اس سے پہلی آیتوں میں متقیوں کے چند اوصاف بیان ہوئے تھے کہ وہ راحت اور آرام کی حالت میں بھی اور دکھ اور تکلیف کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں۔ یہ اوصاف بیان ہوئے تھے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں اور کسی بھی حالت میں ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں غصہ پینا ہو وہاں پیتے ہیں، اور اپنی خطا کو تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے انہی پرہیزگاروں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا ظلم کر لیتے ہیں اپنی جانوں پر، کوئی ان سے صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی غافل نہیں ہوتے، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پہ پشیمان ہوتے ہیں اور فوراً رب کے خوف سے یاد کرتے ہیں اور وہ معافی مانگتے ہیں اس گناہ پر جو ان سے ہو گیا ہو، اور تو اللہ بھی بخشنے والا ہے گناہوں کو۔ تو پرہیزگاروں کا کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ نہیں اصرار کرتے گناہ پر جو انہوں نے کیا۔ گناہ پر اصرار کرنا بہت بری بات ہے، اصرار کا مطلب ہوتا ہے بار بار کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں پر اصرار کرنا ہے، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ دبا لگ جاتا ہے، تو یہ تب ہوتا ہے جب انسان گناہ پہ گناہ کر رہا ہو۔ تو متقیوں کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ گناہ پہ جمے نہیں رہتے، گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ توبہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا کیونکہ احد میں مسلمانوں کو کافی پریشانی ہوئی تھی اور بڑی تکلیف اٹھانی پڑی تھی کہ 70 احد میں مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، چہرہ اقدس زخمی ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ حق اور باطل کی ٹکر شروع سے چلی آ رہی ہے، اور پہلے حق والوں نے بھی کافی تکلیفیں اٹھائی، لہٰذا پریشان نہیں ہو۔ تو پتہ یہ جو آیا نا قد خلت من قبلکم سنن، پہلے بھی حالات گزر چکے تم سے پہلے لوگوں کے، تو یہاں مراد تسلی کے لیے ہے کہ دیکھو کیسا انجام تھا جھٹلانے والوں کا، اور یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے۔ اس کتاب سے زیادہ واضح اور قطعی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کا پڑھنا ثواب، اس کو سمجھنا ثواب، اس کا بیان ثواب، اس کو ہاتھ لگانا ثواب، اس کا دیکھنا ثواب، اس کے ورقوں کا پلٹنا ثواب ہی ثواب ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم نے تو قرآن کریم کو صرف کچھ دنوں کے لیے کچھ چیزوں کے لیے مخصوص کیا ہے، ہم قرآن سے وہ برکتیں حاصل ہی نہیں کرتے، قرآن اس لیے ہمارے لیے شفا نہیں بنتا، ورنہ قرآن تو شفا ہے، اب ہم پر ہے کہ ہم اس سے کتنے اپنی آپ کو شفا یاب کرتے ہیں۔ فرمائے یہ قرآن نصیحت ہے اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكُمْ اگر پہنچے تمہیں کرہن زخم، فقط مسل قوم تو پہنچے ہیں اس قوم کو بھی کرہن زخم مثلہ اس جیسے، یعنی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں احد کی مقام میں تمہارے شہید ہوئے ہیں کچھ، تو جب بدر ہوا تھا ان کے بھی 77 شہید ہوئے تھے، اگر ان کے 70 مارے گئے تھے، اگر تمہارے 70 دنیا سے گئے ہیں یعنی تو، لیکن ان کے مارے گئے ہیں وہ واسطے جہنم میں ہوئے، اور آپ کے جو گئے وہ کیا تھے؟ وہ شہید ہوئے۔
تو احد کے میدان میں صحابہ کرام میں سے 70 جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور بدر میں ان کے 70 سردار مارے گئے تھے۔ تو فرمایا اگر پہنچے ہیں تمہیں زخم تو فقط مسل قوم، تو پس تحقیق اس قوم کو بھی کرہن زخم ہوئے تھے مثلہ اس جیسے، اور تلک الایام، اور جو یہ حالات ہیں، نداولها بین الناس، اس کو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ ظاہر کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنکم شہداء، اور تاکہ بنائے تم میں سے کچھ شہید، اللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ نہیں محبت کرتے ظالموں سے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خالص کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ مٹا دے اللہ کافروں کو۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يعلم اللہ، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے، الذین جاہدوا منکم، ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ويعلم الصابرین، اور اللہ جانتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، البتہ تحقیق تھے تم، تمنون الموت، آرزو کرتے موت کی، من قبل ان تلقوہ، پہلے اس کے کہ تم موت کے ساتھ ملاقات کرتے، فقد رأیتموہ، پس تحقیق تم دیکھ چکے تھے اس کو، وانتم تنظرون، اور تم بخوبی دیکھ رہے ہو۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ رسول، تحقیق گزر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول۔ افئن مات، بھلا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اے مسلمانوں تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ینقلب، اور جو شخص پلٹ جائے گا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا اللہ کو، وسیجزی اللہ شاکر، اور بدلہ دے گا اللہ شکر گزاروں کو۔ اس سے پہلے غزوہ احد کا ذکر تھا کہ غزوہ احد ہجرت کی تیسرے سال 11 شوال ہفتے والے دن پیش آیا، جن میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور مقابلے میں 3000 کافر تھے۔ ابتدائی مراحل میں مجاہدین اسلام کو فتح نصیب ہوئی، پھر ایک غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ غلطی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک مورچے پہ ٹھہرایا اور فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے یہی ٹھہرنا ہے، لیکن وہ وہاں نہ ٹھہر سکے، چونکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی ظاہر فرما دیا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، کافی ساتھی زخمی ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کا ناک کاٹا گیا، کلیجہ نکالا گیا۔ مسلمان بہت پریشان تھے، اللہ نے مجاہدین اسلام کو تسلی کے دیے آیات نازل فرمائی کہ اگر پہنچے ہیں تمہیں زخم، تمہارے 70 ساتھی شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہوئے، تو بس تحقیق پہنچے ہیں اس قوم کو بھی زخم اس جیسے کہ جنگ بدر میں ان کی بھی 70 سردار آدمی مارے گئے جو کفر کے ستون تھے، اور 70 قیدی بنے، ان کو فدیہ دینا پڑا اور بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ اور تلک الایام نداولها بین الناس، تو یاد رکھو دن ایک جیسے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت کے مطابق حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو شہید کیا تو اس لیے کیا تاکہ تم میں سے کچھ شہید ہو جائیں۔ شہید کا مقام بہت بلند ہے، بظاہر تو وہ شہید ہو گیا، مر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی عزت اور قدر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے حوریں آ جاتی ہیں ان قطروں کو اٹھانے کے لیے، اللہ کے فرشتے ان کی روح کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جسم تو یہی رہے گا، ہاں جس وقت جسم کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو روح کا جسم کے ساتھ گہرا تعلق جوڑ دیا جائے گا، اور جسم چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو اور سر کہیں اور دھڑ کہیں اور ہو، چاہے اس کو جلا کے راکھ بنا کر ذرا ذرا کر کے اڑا دیا گیا ہو، پھر بھی روح کا ان کے اجزاء کے ساتھ باقاعدہ تعلق ہوتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شہید جو ہے یہ ان کا درجہ ہے۔ تو شہداء کے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں، تو فرمایا کہ تم میں سے کچھ تو شہید بنائے، اور آخرت کے جو اعلیٰ منزلیں ہیں وہ ان کو پہنچیں گی، لہٰذا اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں کے ساتھ، بس اوقات مہلت دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہ جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ تو فرمایا تاکہ خالص کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے، اور تاکہ مٹا دے کافروں کو۔ اگر تکلیفیں نہ آئیں تو یہ ساری چیزیں ظاہر نہ ہوتی، تو اللہ نے یہ اس لیے کیا تمہارے بھی 70 شہید ہوئے تاکہ کچھ چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں، وہ عالم صابرین، اور ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جو مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے والے۔ جنت بہت قیمتی ہے، حدیث میں آتے ہیں جنت کی ایک چابک کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور جنت میں جو عورتیں ہوں گی صرف ان کے
دوپٹے کی قیمت دنیا و ما فیہا کے خزانے پورے نہیں کر سکتے، لہذا لباس تو درکنار، تو اتنی قیمتی چیز مفت میں نہیں ملتی۔ تو سمجھنا چاہیے کہ جنت صرف تمہارے کلمہ طیبہ پڑھنے پہ نہیں مل جائے گی، بلکہ اس میں تم پر آزمائش کی جائے گی، آزمائش کے بعد تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ البتہ تحقیق تھے تم آرزو کرتے موت کی، تم کہتے تھے شہادت کا موقع ہے تو ہم اللہ کے راستے میں جانے دیں گے، پہلے اس سے کہ تم موت کے ساتھ ملاقات کرتے۔ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے ان کے جذبات بہت تیز تھے، بدر پہلے ہوا تھا، احد بعد میں ہوا تھا، تو جو بدر میں شامل نہیں ہو سکتے وہ کہتے تھے کہ ہمیں کاش احد میں موقع ملے، تو احد میں انہیں موقع ملا، لہٰذا خواہش کرتے تھے جہاد کا موقع ہے تو انہیں بھی شہادت جیسا بلند مقام نصیب ہو گیا۔ تو پہلے تم آرزو کرتے تھے کہ آئندہ کوئی موقع ہے تو ہم بھی اپنی جرت کا مظاہرہ کریں، بس تحقیق تم دے چکے ہو اور تم بخوبی دیکھ رہے ہو کہ وہ شہید ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے، تم نے اپنی آنکھوں سے موت کا منظر دیکھا۔ یہ جو غزوہ احد تھا نا، اس مارکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ اقدس زخمی ہوا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل آپ سے ملتی جلتی تھی، تو حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ تفریق کا موقع تھا، اپنوں نے بھی یہی سمجھا کہ آپ شہید ہو گئے، دشمنوں کو موقع مل گیا اور خبر مشہور ہوگی کہ ان محمدن قتلا، تحقیق محمد قتل کر دیے گئے معاذ اللہ۔ کافروں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن یہ خبر جو تھی نا وہ غلط تھی۔ لیکن اس خبر کا جب پتہ چلا تو صحابہ کو اتنا صدمہ ہوا جس کی وجہ سے بد دلی پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ نہیں ہے محمد مگر رسول، تحقیق گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بھی رسول، بھلا اگر آپ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ مسلمان صحابہ پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی کیا دین سے پھر جاؤ گے اور کفر اختیار کر لو گے؟ اس میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی جنہوں نے ہمت اور جرت کا ثبوت نہیں دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خود خدا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، ابدی ذات صرف اللہ کی ہے، نبی اور رسول کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، لہذا رسول کی موت کے بعد مسلمانوں کا دین سے پلٹ جانا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو آپ کی جو امانت ان کے سپرد ہے دین، اس کو آگے پھیلائیں۔ تو یہاں جو ہے نا اس آیات میں مسلمانوں کو تنبیہ تھی کہ نہیں تھے محمد مگر وہ پہلے رسولوں کی طرح، پہلے رسول گزر گئے تو ہو سکتا ہے یہ بھی دنیا سے چلے جائے، لہٰذا کیا تم بد دلی اختیار کر لو گے اور دین سے پھر جاؤ گے؟ تو یہ تنبیہ تھی۔ وما کان لنفس، اور نہیں اختیار کیا کسی نفس کو نہیں ہے اختیار کسی نفس کو ان تموت کہ وہ مرے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، کتاب مؤجلہ ایک سب کے لیے ایک مقررہ وقت ہے لکھا ہوا، ومن یرید، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا بدلہ دنیا کا، نؤتہ منہا تو ہم اسے دنیا دیتے ہیں، ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، نؤتہ منہا تو ہم اسے آخرت دیتے ہیں، وسنجزی الشاکرین، اور ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو، وکأی من نبیین، اور کتنے ہی نبی تھے، قاتل معاہ، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، ربیون کثیر، بہت سارے رب والوں نے، فما وہنوا، پس نہیں کی انہوں نے سستی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس وجہ سے جو تکلیف پہنچی ان کو اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ وہ دشمن کے سامنے دبے، واللہ یحب الصابرین، اللہ بھی محبت کرنے والا سے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وما کان قولہم، نہیں تھی بات ان کی، الا ان قالوا، مگر وہ لوگ کہا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، واسرافنا، جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں اس کو بخش دیجیے، فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں زیادتیوں کو بخش دیجیے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھیے، وانصرنا، ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ فآتاہم اللہ، پس دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دنیا، دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اچھا بدلہ، اللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ اس سے پہلے غزوہ احد کا ذکر تھا کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کوئی کم ہی ایسے بچے رہ گئے کہ جن کا کوئی نہ کوئی زخم نہ لگا ہو، تو دفعتاً اتنی موتیں ہو جائیں کہ لاشوں سے میدان بھرا ہو، جبکہ موت تو ایک بہت بڑی ہے، پھر جو زندہ ہو ان کے بدنوں سے خون بہ رہا ہو تو طبعی طور پہ صدمہ تو ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق دیا اور فرمایا کہ نہیں اختیار کسی نفس کو کہ وہ خود سے مرے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی موت اور حیات بندے کے اختیار میں نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو نفس اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا اور ہر ایک کے لیے مقررہ مدت ہے، موت اپنے وقت سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، کسی کی موت کا جو وقت تحدید شدہ ہے وہ ٹل نہیں سکتا، اگر کوئی یہ سمجھے کہ علاج معالجے سے میری زندگی بڑھ جائے گی یا ہسپتال میں داخل ہونے سے یا مہنگی دوائی کھانے سے یا میرے
سانس بڑھ جائیں گے، حاشا وکلا، ہرگز ایسا نہیں ہوتا، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، جب تم بیمار ہو تو علاج کراؤ، اور جب سنت سمجھ کے علاج کراؤ گے تو شفا یاب ہو یا نہ ہو، جو خرچہ کیا اس پر ثواب ملے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں علاج کرایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر زندگی ہے تو زندہ رہو گے، اور اگر زندگی نہیں ہے تو پھر علاج میں بھی شفا نہیں ہوگی، تو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے تو زندگی رہے گی ورنہ نہیں۔ فرمایا، جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے ہم اس کو دنیا دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے ہم اسے آخرت دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کا ارادہ صرف دنیا کا ہے تو کمائے، محنت کرے، مشقت کرے، دنیا مل جائے گی، مگر ہر خواہش پوری نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کا منشا ہے، جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ تو لیکن جو ارادہ کرے گا آخرت کا تو اسے آخرت بھی ہم عطا کریں گے۔ پھر آگے فرمایا، جہاد پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، انہوں نے بھی استقلال کا مظاہرہ کیا، لہٰذا مسلمانوں کے لیے اچھی مثال ہے۔ اور کتنے ہی نبی ہیں جو اس وقت میں جہاد کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے ماننے والے مل کر۔ اور مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاد کا حکم صرف آخری امت کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ سابقہ انبیاء کرام کی قوم پر جہاد فرض ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور کہنے لگے، موسیٰ وہاں بہت بڑی اور سخت قوم ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ یعنی جب جہاد کے لیے قوم مالکہ کی طرف حضرت موسیٰ کو جانے کا حکم ہوا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہا، تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانا۔ تو فرض تو تھا، بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ گئے یا نہیں، فرض تو تھا نا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے دور میں بھی یہ جو جہاد فرض ہوا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں پر جہاد فرض کیا جاتا رہا، نبیوں نے بھی کیا اور ان کے ساتھ پھر ان کی قوموں نے بھی۔ پھر فرمائے، امتحان کا وقت آ جائے تو صبر کرنا ہے، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور پہلوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب بھی ان پہ کوئی حالات آتے تو وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے، اور ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں زندگی میں کہتے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھیے گا دشمن کے مقابلے میں۔ تو فرمایا، یہی طریقہ تمہارا بھی ہونا چاہیے کہ جب جہاد میں جاؤ تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور ایسی دعائیں کرو تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر برسے۔ آخر میں فرمایا، وہ کہا کرتے تھے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، پس ان کو دیا اللہ نے دنیا کا بدلہ، مال غنیمت اتنا دیا کہ اٹھا نہیں سکتے تھے، اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی دیا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے، جو اچھے کام کرے گا اللہ کا وہ محبوب بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی محبوبیت کا درجہ عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین کفروا، ان لوگوں کی جو کافر ہیں، یردونکم، تو تمہیں وہ لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا آقا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ تمام مدد کرنے والوں میں بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی، ان قریب ہم ڈالیں گے، فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، رعب، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، ایسوں کو معلوم ینزل بھی سلطان، ان چیزوں کو کہ نہیں نازل فرمائی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل۔ ومأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے تمہارے ساتھ، وعدہ، اپنا وعدہ، استحسونہم بإذنہ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حتی یہاں تک کہ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کا اظہار کیا، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا اس معاملے میں، وعصیتم من بعد ما جاء، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد، آراکم ما تحبون، کہ اللہ نے تمہیں دکھائی وہ چیز جس کو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا، تم میں وہ بھی تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں بعض وہ بھی تھے جو آخرت کو چاہتے تھے، ثم صرفکم عنکم، پھر پھیر دیا اللہ نے تمہیں ان سے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل کرنے والا ہے ایمان والوں پر۔ تو پہلے سے غزوہ احد کا ذکر تھا، اس غزوے میں مشرکین نے مکہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ غزوہ بدر میں ان کا بڑا نقصان ہوا تھا، ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے، اور ان کو بڑا صدمہ تھا، تو بدلہ لینے کے لیے پھر انہوں نے احد کی تیاری کی، ان کے جذبات بڑے بھڑکے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ ہجرت کے تیسرے سال 3000 کا لشکر لے کر خفیہ طور پہ اچانک مسلمانوں پر حملہ کرنے آ گئے، اور خفیہ طور پہ یہودی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہودیوں کی طاقت بھی کافی تھی، جب مدینہ طیبہ کے بالکل قریب آئے تو پتہ چلا دشمن کا بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے آ گیا۔ آقا کو پتہ چلا
کہ یہ جو ہے نا ڈھول بجا رہے ہیں اور بھنگڑا ڈال رہے ہیں، اچھلتے کودتے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فوراً حکم دیا کہ میدان جنگ میں پہنچو۔ مسلمان جب چلنے لگے نا تو منافقوں نے ان کی ہمتیں پست کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا، انہوں نے خوب جو ہے نا تنگ کیا، لیکن مسلمانوں نے ان کے اس پروپیگنڈے کا کچھ اثر نہیں لیا اور منافقوں کو بھی ساتھ جانا پڑا۔ لیکن خفیہ طور پر منافقوں نے آپس میں مشورہ یہ طے کر لیا تھا کہ جنگ میں شریک نہیں ہونا، چنانچہ 1,000 کا یہ لشکر احد کے دامن میں پہنچ گیا، جن میں 300 منافقین تھے۔ تو یہ جو 1,000 ہیں، اس میں یہ صحابہ کرام 1,000 تھے اور مشرکین مکہ 3,000 تھے۔ منافق کہنے لگے ہم نے ہر حال میں واپس جانا ہے، کوئی بہانہ نہیں بنانا، لہٰذا ہمیں لڑنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا منافقت دکھا دی اور جو ہے وہ میدان جہاد میں سے ان میں سے اکثر جو ہے وہ میدان جہاد میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی اور وہاں سے جدا ہو گئے، کیونکہ تھے ہی منافق۔ تو یہ جناب جو ہے نا انہوں نے میدان جنگ کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کافروں سے نہ ڈرو، ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں رعب۔ احد کے موقع پر ایسے ہی ہوا، بظاہر کافروں کو کامیابی حاصل ہوئی، بہت سارے کافر مسلمان شہید ہوئے، مگر پھر کافر وہاں ٹھہر نہیں سکے۔ یعنی غزوہ احد میں اگرچہ مسلمانوں کو بظاہر اکابر مسلمان کے دلوں میں مسلمان تعداد میں تھوڑے سے تو تھے، ان میں سے شہید اور زخمی بھی ہوئے، مگر پھر بھی یہ جو ہے نا مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی پھر کبھی ہمت نہیں ہوئی، واپس یہ مکے لوٹ گئے۔ البتہ نبی علیہ السلام اور آپ کے زخمی صحابہ نے 8 میل تک کفار کا تعاقب کیا۔ تو ان پر روب اللہ نے مسلط کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے تو شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ ایسوں کو جن کے بارے میں کوئی دلیلیں بھی نہیں اتری۔ یعنی مشرکین کے پاس شرک پر کوئی دلیل نہیں تھی، کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، کسی نے عزا کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، کوئی کسی کو حاجت روا سمجھتا تھا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں ٹھہرا رہے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی کہ ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا شرک ایسا ہے جس پہ کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر سچوں کا روپ تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جو سچ ہوتا ہے، سچ کی اپنی پاور ہوتی ہے، تو وہ جو سچ کی پاور تھی نا اس کی وجہ سے ان کے اوپر روپ تھا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے، کوئی ایسا نہیں رہ گیا تھا جو شہید نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چہرہ عقدے سے زخمی ہوا، نیچے کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ زمین پہ گر گئے، آپ کا دفاع کرنے والے 10 میں سے 9 شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ کے ہاتھ پہ نیزے اور تیر کے اتنے زخم آئے جس سے ہاتھ بالکل شل ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنی پشت کو ڈھال بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ تو یہ سارا نقصان پیغمبر کی حکم عدولی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا پہاڑ پہ جو میں نے مورچہ تمہارا بنا دیا اس سے ہلنا نہیں ہے، لیکن وہ 50 کا جو لشکر تھا صحابہ کرام کا، انہوں نے یہاں آ کے غلطی ہو گئی ان سے، اور حکم عدولی کی وجہ سے پھر جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے تمہیں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کا اظہار کیا اور تم نے جھگڑا کیا اس معاملے میں، کچھ نے کہا ہمیں اتر کر مال غنیمت اکٹھا کر لینا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں کرنا چاہیے، لیکن تم نے نافرمانی کی بعد اس کی کہ تمہیں دکھائی اللہ نے وہ چیز جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح کو تم پسند کرتے تھے اور تمہیں حاصل ہو گئی، اگر جب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے یا نہ ماننے میں اختلاف کیا، مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے تو کایا ہی پلٹ گئی۔ لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے تسلی کر دینے کے لیے فرمایا عفا عنکم، کہ البتہ جو بھی ہوا سو ہوا، ہم نے تمہاری غلطی معاف کر دی۔ جب ہمیں پتہ چلا اللہ نے اپنے صحابہ سے یہ غلطی معاف کر دی، تو ہمیں اس معاملے میں کبھی بھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ پتہ نہیں صحابہ کرام نے مال غنیمت لوٹنے کے لیے ایسے کیا تھا یا ویسے کیا تھا، کیونکہ وہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ سب جو ہیں عدول ہیں، عادل ہیں اللہ ان سے، اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس لیے ہمارا بس یہ مائنڈ ہونا چاہیے سیٹ کہ صحابہ کرام نے جو بھی کیا اللہ نے ان سے درگزر فرمایا۔ اس تصعدون، جب تم پہاڑ پہ چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، تم مڑ کے نہیں دیکھتے تھے کسی کو، پر رسول یدعوکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے تھے، فی اخراکم، تمہاری پچھلی صفوں میں سے، فاصابکم، پس پہنچایا اللہ نے تمہیں غم بغم، غم پر غم، لکئی لا تحزنوا، تاکہ تم آئندہ نہ غم کھاؤ، علی ما فعلتم، ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی، ولا ما اصابکم، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم، پھر نازل کیا اللہ نے تم پر من بعد الغم، غم کے بعد امنتن، نعاس، اونگ،
یخشا طائفۃ منکم، جو ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو، وطائفۃ، ایک گروہ تھا، قد اہمتہم انفسہم، کہ ان کو پریشان کر دیا تھا ان کی جانوں نے، یظنون باللہ، وہ خیال کرتے تھے اللہ کے بارے میں، غیر الحق، کی ناحق، ظن الجاہلیت، زمانہ جاہلیت کے گمان کی طرح، یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کا کیا ہے ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی، قل آپ فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، معاملہ سارے کا سارا اللہ کے قبضے میں ہے، یخفون فی انفسکم، یہ مخفی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک، اس چیز کو جو نہیں ظاہر کرتے آپ کے سامنے، یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتی ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی شے، ما قتلنا ہاہنا، ہم نہ قتل کیے جاتے یہاں، قل آپ فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوگے، لبرز الذین، البتہ نکلیں گے وہ لوگ، کتب علیکم القتال، جن پر لکھا گیا ہے قتل ہونا، الی مضاجعہم، اپنی گرنے کی جگہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تو بھی اللہ امتحان لے گا، ما فی صدورکم، اس چیز کا جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، تاکہ اللہ خالص کر دے، ما فی قلوبکم، اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔ یہ بھی احد کا ہی معرکہ ہے۔ پہلے سے غزوہ احد کا ذکر آ رہا ہے، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو، اور اگر آپ نے اس جہاد کا حکم دیا ہو کہ تم فلاں جگہ پر جاؤ لیکن حضور خود نہیں گئے ہوں، تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس میں حضور خود شریک ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں حضور کا حکم ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوئے ہوں اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ احد ہجرت کی تیسرے سال پیش آیا، اور اس میں کافی تفصیل ہے ان آیات میں جو آپ کے سامنے پڑھی۔ مسلمانوں کو پیشگی اطلاع کر دی گئی تھی کہ بغیر جو ہے نا، یعنی پیشگی اطلاع کیے بغیر اچانک 3,000 کا لشکر مدینہ طیبہ کے قریب آ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، بعض باتیں محض افواہ ہوتی ہیں، تحقیق کر لو، واقعتاً دشمن حملہ آور ہو رہے ہیں یا کوئی مسافر قافلہ ہے۔ صحابہ بڑے پھرتیلے کام میں چست اور چلنے میں اتنے تیز تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا واقعتاً قریش مکہ بما کچھ اور خاندانوں کے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں تاکہ بدر کی ذلت کا بدلہ چکائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات کا اعلان فرما دیا اور حکم دیا، فوراً احد کے میدان میں پہنچو۔ یہ احد پہاڑ مدینہ سے 2-3 میل کے مسافت پر تھا، اور اب تو مدینہ طیبہ کی آبادی دور دور تک چلی گئی، تو احد پہاڑ کے دامن میں جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کے 1,000 آدمی تھے، مگر 300 منافقین ہیلا بہانہ کر کے واپس چلے گئے، باقی آپ کے ساتھ 700 رہ گئے۔ آپ نے مختلف دستے بنا کے مختلف ساتھیوں کی کمانوں میں دیے کہ فلاں دستے کا کمانڈر فلاں ہوگا، فلاں دستے کا کمانڈر فلاں ہوگا، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ جس نے کسی جگہ کھڑا ہونا ہے اور کس نے کس کس جگہ کھڑا ہونا ہے۔ آپ نے جو ایک ترتیب طے کی تھی وہ بڑی معقول تھی، یعنی ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ آپ نے 50 تیر انداز بٹھائے اور حکم دیا کہ فتح ہو یا شکست، تم نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ تو ابتدائی مراحل میں تو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ ہوا، اور کافر ہتھیار، کپڑے، پگڑیاں اور سامان چھوڑ کر بھاگے، اور ان کے سامان سے میدان بھر گیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا، تو 50 آدمی جو اس پہاڑ پہ تھے انہوں نے کہا کہ فتح ہو گئی، اب ہم بھی چل کر میدان مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ امیر لشکر حضرت عبداللہ بن جبیر نے فرمایا، ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ فتح ہو یا شکست مورچہ نہیں چھوڑنا۔ دوسروں نے کہا، بے شک آپ کا فرمان کا مقصد یہ تھا، یہاں ہماری ضرورت پڑے گی، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے تو ہمیں فتح دے دی، میدان سارا ہمارے سامنے پاس ہے اور کافر بھاگ گئے ہیں۔ مگر ان کی یہ سوچ غلط تھی، اطاعت امیر نہ کی، اور اکثر ساتھی ٹیلے سے اتر کر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ادھر خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے، 200 آدمیوں کا دستہ لے کر پچھلی طرف سے حملہ آور ہوئے، مورچے کو یہاں شہید کیا، اور آواز دی کہ قریشیوں، میں خالد بن ولید پچھلی طرف سے حملہ آور ہو چکا ہوں، تم آگے سے پلٹو۔ مسلمان اس وقت دو لشکروں کے نرغے میں آ گئے اور افراتفری پھیل گئی۔ عتبہ بن نبی وقاص نے پتھر مارا، جس کے نتیجے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کے سامنے والے جو دانت ہیں ان کے ساتھ جو دائیں طرف والا دانت ہے
وہ شہید ہو گیا۔ ابن قیمیہ کافر نے تلوار ماری جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کٹا اور آپ کا چہرہ قطع زخمی ہوا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس افراتفری میں خود مسلمان جان بچانے کے لیے پہاڑ پر گئے، پر یہ فرمایا جب تم چڑھ رہے تھے پہاڑ پر، احد پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بچانے کی فکر کی، اور فرمایا تم مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو، دوسرے کا کیا حال ہو رہا ہے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے نا تو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، اور حضور تمہیں بلاتے تھے تمہاری پچھلی صفوں میں، آپ پچھلی صفوں میں تھے، آپ نے آواز دی او کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہو گیا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ بس پہنچایا اللہ نے تمہیں غم پر غم، ایک غم ساتھیوں کے شہید ہونے کا اور دوسرا غم مالک غنیمت کے ہاتھ سے نکلنے کا، بس بدلہ دیا اللہ نے تمہیں غم کا بسبب غم کے، کیونکہ تم نے اللہ کے پیغمبر کے حکم کی تعمیل نہیں کی، ان کو غم پہنچایا، اس کے بدلے اللہ نے تمہیں غم میں ڈالا، تمہارے ساتھی بھی شہید ہوئے اور مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گیا، اور تم جیتا ہوا اس وقت میں میدان ہار گئے، لیکن ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے تاکہ تم آئندہ غم نہ کھاؤ، اور چیزوں پر جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں تم نے غم نہیں کھانا۔ اس واقعے میں تمہیں سبق دیا گیا کہ ہاتھ میں آئی ہوئی چیزیں اگر نکل جائیں ضائع ہو جائیں تو اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، پریشان و غم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے ہماری قسمت میں نہیں تھی، اور نہ اس تکلیف پہ جو تمہیں پہنچی ہے کہ کچھ ساتھی شہید ہوئے اور کچھ ساتھی زخمی ہوئے، اور آئندہ کوئی ایسی تکلیف پہنچے گی تو تم پریشان نہیں ہوگے، اور تمہارے ذہن میں ہوگا کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اور اللہ خبردار ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر اچانک ایسا ہوا جب ساتھیوں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں میدان میں ہے تو فوراً اپنے گناہ پر تائب ہوئے واپس آئے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کے غم اور پریشانی کو کس طرح اطمینان میں تبدیل کیا، فرمایا نازل کیا تم پر غم کے بعد اونگ، یعنی کافر جب اپنا غصہ نکال چکے تو اللہ نے ان پر روب ڈال دی اور وہ بھاگ گئے، اور تمہارے اوپر اللہ نے امن اور اطمینان کی کیفیت طاری کر دی جو ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو، یعنی نیند طاری ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی اور میں کھڑا تھا، نیند کی وجہ سے تلوار میرے ہاتھ سے گری جا رہی تھی، میں پکڑتا تھا پھر گر جاتی تھی، میں پکڑتا تھا پھر گر جاتی تھی، تو یہ نیند بھی اس موقع پر گویا کہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے تھی، اور ایک گروہ تھا ان کو پریشان کر دیا ان کی جانوں نے۔ یہ منافقوں کی بات ہے کہ جو میدان جنگ سے واپس مدینہ طیبہ چلے گئے تھے نا 300، جب انہوں نے سنا کہ بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہو گئے تو گھر میں ہوتے ہوئے بھی ان کا سانس خشک ہو رہا تھا، ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے کہ اب وہ ہمیں بھی آ کر قتل کر دیں گے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے پریشان تھے، خیال کرتے تھے کہ اللہ کے بارے میں ناحق، فرمایا زمانہ جاہلیت کے گمان کی طرح کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو ہمارے آدمی کیوں مارے جاتے اور کیوں زخمی ہوتے اور ہمیں شکست کیوں ہوتی، تو وہ ڈگمگا گئے اور مسلمانوں کو ناحق سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق بدترین اپنی منافقت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اگر ہوتی ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ ہے ہم نہ قتل کیے جاتے یہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری بھلائی منظور ہوتی تو ہمارے اتنے آدمی کیوں شہید ہوتے، یہ سوچ رہے تھے۔ فرمایا ان کا یہ خیال باطل ہے، اگر جنگ میں شریک نہ ہوتے تو بچ جاتے، یہ بھی خیال باطل ہے۔ آپ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر نکلے وہ لوگ جن پر لکھا گیا ہے قتل اپنے گرنے کی جگہوں کی طرف، یہ تو اللہ کا علم میں ہے کہ کس نے کہاں مرنا ہے کب مرنا ہے، لہٰذا یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اگر گھروں میں بیٹھے رہتے تو قتل نہیں ہوتے، جس خداوند کریم نے ان کی قتل کا مقام مقرر کر دیا وہ ان کے مقام پر پہنچ جانے کا بھی انتظام کر دے گا، تو گھروں میں بیٹھے رہنے سے تم موت سے نہیں بچ سکتے، تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے اس چیز کا جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ایسی مشکل صورتحال میں کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، اگر تکلیف نہ ہوتی 70 آدمی شہید نہ ہوتے اور کئی آدمی زخمی نہ ہوتے تو مومن اور منافق کا امتحان نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ اس موقع پہ منافقین نے بڑی باتیں کی جن سے ان کا نفاق ظاہر ہوا اور مومن ثابت قدم رہے۔ ایسا آزمائش کی دوسری حکمت کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے تاکہ اللہ خالص کر دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، مطلب کہ دلوں میں جو مختلف وسوسے اور شبہات پیدا ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کے لیے ایمان والوں کے دلوں کے ایسی اشیاء سے پاک کرتا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ تولوا منکم جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں یوم التقى الجمعان اس دن جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، انما پختہ بات ہے استزلهم الشیطان ان کو پھسلایا شیطان نے ببعض ما کسبوا ان کی بعض کمائی کی وجہ سے، ولقد عفا اللہ عنہم البتہ تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ان کو، ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے لا تکونوا کالذین نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، وقالوا لاخوانہم اور کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں اذا ضربوا فی الارض جب وہ چلے زمین میں، او کانوا غزا یا تھے وہ غازی اور مجاہد، تو کہا لو کانوا عندنا اگر ہوتے وہ ہمارے پاس ما ماتوا تو نہ مرتے، وما قتلوا نہ شہید کیے جاتے، لیجعل اللہ تاکہ کر دے اللہ اس بات کو حسرۃ فی قلوبہم افسوس کی چیز ان کے دلوں میں،
اللہ یحیی، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور اللہ ہی مارتا ہے، اللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم یا تبعی موت مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ البتہ بخشش اللہ کی طرف سے ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے، وخیر، اور خیر ہے، بہت ہی بہتر ہے، مما یجمعون، اس چیز سے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا مارے جاؤ، تو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ خاصی تفسیر کے ساتھ آپ نے سنا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، 70 آدمی شہید ہوئے اور بہت زخمی ہوئے، مال غنیمت ہاتھ سے نکل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس زخمی ہوا، کافروں نے طرفین سے اس طرح حملہ کیا کہ 12-13 آدمیوں کے سوا کوئی بھی میدان میں نہ ٹھہر سکا، 12-13 آدمی میدان میں کھڑے رہے، ڈٹ کے لڑتے رہے، باقی سارے بھاگ گئے۔ ان بھاگنے والوں میں کچھ لوگ تھے، اور بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک شرارت کا ذکر فرما کر مسلمانوں کو ان سے بچنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی منافق۔ کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ چلے زمین میں مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے، یا تھے وہ غازی اور مجاہد، کہ منافقین کے رشتہ داریاں تو تھی، کوئی کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا بھائی، تو انہوں نے یہ کہا اگر ہوتے وہ ہمارے پاس نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، یعنی منافق کہتے تھے ہم نے جاتے وقت کہا تھا نا کہ نہ جاؤ، لیکن ہماری بات کسی نے نہیں سنی، اگر ہماری بات مان لیتے تو بچ جاتے۔ فرمایا ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہہ رہے ہیں، تاکہ کر دے اللہ اس بات کو افسوس کی چیز ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے دلوں میں حسرت پیدا کر دے گا جب قیامت کے دن غازیوں اور مجاہدوں کے درجے ان کو ملیں گے، تو پھر یہ منافق افسوس کریں گے، کہیں گے کاش ہمارے بدن کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جاتے اور ہم بھی شہادت اور جہاد کی راہ پر چلتے، مگر اللہ ہی زندہ کرتے، اللہ ہی مارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو دیکھ رہا ہے۔ فبما رحمت، بس بسبب رحمت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم واقع ہیں، یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اے نبی آپ ان صحابہ کرام کے لیے نرم ہیں۔ ولو کنت فظا، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ بھاگ جاتے آپ کے پاس سے، فاعف عنہم، سو آپ ان کو معاف کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ مشورہ کر کے معاملات کیجئے، فائزہ اعظم، پس جب آپ ارادہ کر لیں کسی معاملے کا، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کیجیے، ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ۔ ان ینصرکم اللہ، اور اگر تمہاری مدد کرے اللہ، فلا غالب لکم، تو پھر تم پہ مسلمانوں کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہیں یخذلکم، اور اگر اللہ ہی تمہیں ذلیل کر دے، فمن ذا الذی، پس کون سی ہے وہ ذات، ینصرکم من بعدہ، جو تمہاری مدد کرے اللہ کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ کی ذات پر، فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ توکل کرے۔ وما کان لنبی، نہیں ہے لائق کسی نبی کے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغل، اور جس نے خیانت کی، یأتی بما غل، لائے گا اس چیز کو جو اس نے خیانت کی، یوم القیامت، قیامت کے دن، ثم توفی، پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع، پس کیا وہ شخص جس نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کمم با، وہ شخص کی طرح ہو جائے گا جو لوٹا بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی لے کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات، ان کے درجے ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ بصیر، اور اللہ دیکھ رہا ہے، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے وہ عمل دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ پہلے سے غزوہ احد کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو ایک دستے پہ مقرر کیا تھا اور تاکید کی تھی، لیکن انہوں نے اس عمل نہ کر سکے، اور اس کے نتیجے میں 70 آدمی شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی زخمی ہوا، بہت نقصان ہوا، تو فرمایا یہ آپ اس میں سختی بھی کر سکتے تھے ان پہ، اس موقع پر، یعنی صحابہ کرام پر آپ سختی کر سکتے تھے، آپ انہیں ڈانٹ سکتے تھے کہ بھئی تم نے کیوں مورچہ چھوڑا، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو کہا اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، اتنا بڑا نقصان ہوا، اتنے بڑے نقصان پہ آپ نے ان پہ کوئی سختی نہیں کی، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آپ ان پہ نرم ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، اللہ نے حوصلہ افزائی فرمائی، فرمایا اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ بھاگ جاتے آپ کے آس پاس سے، آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ آدمی بد اخلاق، ضدی، سخت دل ہو اور اپنی منمانی کرے نا، تو اس کے قریب کون آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، اعلیٰ اخلاق
اور نرم تھا، اس لیے غزوہ احد میں جلیل القدر صحابہ کے تتر بتر ہونے کے باوجود آپ نے کوئی سرزنش نہیں فرمائی۔ البتہ دل میں رنجش کا امکان باقی تھا، انہوں نے خلاف واقع عمل کیوں کیا اور جنگی نقطہ نظر سے بڑی غلطی کی، تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کر دی۔ سفارش کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ 50 وہاں تھے، حضور نے نہیں ڈانٹا، حضور نے نہیں سختی کی، اتنا بڑا نقصان ہوا، حضور بھی زخمی کر دیے گئے، صحابہ کرام بھی 70 شہید کر دیے گئے، لیکن اللہ ان کی اس غلطی پہ اللہ تعالیٰ خود سفارش کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاعفو عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اے پروردگار کہ ان کی جو غلطی اور گناہ ہوا کم فہمی کی وجہ سے ہوا، بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوا، پروردگار ان کو معاف کر دیجیے۔ اور آپ ان کے ساتھ نا مشورے لیا کریں، یعنی آئندہ کوئی مسئلہ پیش آئے جائے تو ان کو مشورے میں شریک کیجیے، شاید آپ ان سے ناراض ہوں، یہ سمجھیں گے، اس لیے جب آپ مشورہ کریں گے تو یہ آپ کے قریب بھی ہوں گے اور ان کو سمجھ آئے گا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہیں۔ تو یہ مشورے میں خیر بھی ہے، اور مشورہ ایک اچھی چیز ہے، اس لیے فرمایا گیا آپ ان سے مشورہ کریں۔ پھر آگے فرمایا ہے تمہاری مدد کرے گا اللہ تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی جب اللہ مدد کرے گا تو پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آخری آیت ہے کہ نہیں ہے نبیین ان یغلا، کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، یعنی مال غنیمت میں کسی چیز کے چھپا لینا کا یہ نبی کی شان نہیں ہے، مال غنیمت میں سے وہ کوئی چیز خفیہ طریقے سے لے لے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ مال غنیمت سے جو چیز آپ کو پسند ہے لے لیں، تو پھر انہیں خفیہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے نبی نے اپنے کسی معاملے میں خیانت نہیں کی، کیونکہ ادھر ایک چیز مل نہیں رہی تھی تو کچھ لوگوں نے یہ منسوب کر لیا منافقین نے کہ حضور کے پاس ہے، تو فرمایا ایسا نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے اپنی مرضی سے کچھ لے لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت تھی مال غنیمت میں سے جو چاہیں، جو چیز پسند ہے اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں، اگرچہ آپ نے کبھی کوئی شے اس طرح لی نہیں تھی تو آپ کو اس طرح چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک منافق بے ایمان نے کہا تھا کہ آقا نے ایک عمدہ گرم کمبل ہے وہ چھپا لی ہے۔ پھر فرمایا نبی کا کام ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت کرے، وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کی خیانت اس کے گردن میں ڈال دی جائے گی، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جس نے کمائی کی ہوگی۔ اور جو شخص جس نے پیروی کی ہوگی اللہ کی رضا کی، اللہ کا حکم مانا اور اس کی اتباع کر کے رب تعالیٰ کو راضی کر لیا، تو اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو لوٹا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کی ناراضگی لے کے لوٹا؟ یعنی ایک اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ خیانتیں کر رہا ہے اور اللہ کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، میرے نزدیک نہیں ہو سکتے، تو پھر اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے۔ تو فرمایا سب کے لیے درجات ہیں اللہ کے ہاں، نیکوں کے درجے اور ہیں، بروں کے درجے اور ہیں، متقیوں کے درجے اور ہیں، فاسقوں کے درجے اور ہیں، اور پھر فرمایا نیکی کے بھی درجات ہیں، بدی کے بھی درجات ہیں، جس قسم کا عمل ہوگا اسی قسم کی سزا ہوگی، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب اللہ کے علم میں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا، للمؤمنین، مومنوں پر، اس بعث فیہم رسولا، جب بھیجا آپ نے ان میں ایک رسول، من انفسہم، جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات، ویزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، دیتا ہے ان کو کتاب، والحکمہ، اور سنت، وان کانوا، اگرچہ وہ تھے، من قبل، آپ کی آمد سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اولما اصابت کو مصیبت، کیا جس وقت پہنچی تمہیں مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، تم پہنچا چکے تھے جیسی دو مصیبتیں، کل تم انا ہاذا، تم نے کہا یہ کہاں سے آئی، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، وما اصابکم، اور وہ چیز جو تمہیں پہنچی، یوم التقى الجمعان، جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، فباذن اللہ، پس اللہ کے حکم سے تھی، ولیعلم المؤمنین، تاکہ ظاہر کر دے اللہ مومنوں کو، ولیعلم الذین، اور تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو، نافقوا، جو منافق ہیں، وقیل لہم، اور کہا گیا ان کو، تعالوا، آؤ، قاتلو، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، افدفعوا، یا دفاع کرو، قالو، کہنے لگے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے لڑائی، لاتبعناکم، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ مل کے لڑائی کرتے، ہم للکفر، وہ کفر کی طرف، یومئذ اقرب، اس دن زیادہ قریب ہوں گے، منہم للایمان، بنسبت ایمان کے، یقولون بافواہہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، وہ چیز جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یکتمون، وہ چیزیں جو وہ چھپاتے ہیں۔ اس کا بھی جب آپ تشریح سنیں گے تو اس رکوع میں جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا اس کی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کیا بات بیان ہو رہی ہے۔ پہلے تو غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مہربانی سے بلند اخلاق والے نرم واقع ہیں،
یہ پیچھے گزرا، لہٰذا اگر سختیوں سے کم فہمی کی بنا پہ غلطی ہو جائے تو درگزر کیجیے۔ آگے اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ میں نے ایسا شان والا پیغمبر تمہاری طرف مبعوث کیا۔ اگر آپ دیکھیں ابھی تک اللہ نے جتنے بھی معاملات ذکر کیے اس میں اللہ نے اپنا احسان کہیں نہیں جتلایا، لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا مقام دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے دل میں کتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنا محبوب دینے پر احسان جتلایا کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، تم پر تو میں نے احسان کیا کہ تم میں نے اپنا محبوب بھیجا۔ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا منفرد اور پیارا سا انداز ہے، یعنی کافروں نے اس احسان سے فائدہ نہیں اٹھایا اور مومنوں نے صحیح معنی میں اس احسان سے فائدہ اٹھایا۔ لہٰذا احسان بھی ہے، جس طرح قرآن کریم سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مگر چونکہ فائدہ متقی حضرات اٹھاتے ہیں، ہدایت پرہیزگاروں کو ملتی ہے، اسی طرح آقا کی بعثت کل کائنات کے لیے رحمت ہے اور سب پہ رب تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، مگر کافروں نے اس انعام اور احسان کی قدر نہیں کی اور مومنوں نے قدر کی، اور بھیجا بھی انہی میں سے مطلب کہ آپ انسانوں میں سے ہیں، پھر آپ قریشی اور ہاشمی ہیں، مطلب یہ کہ آپ نہ تو ملائکہ میں سے ہیں نہ جنات میں سے ہیں بلکہ جن سے انسانی میں ہیں۔ حقیقت یہ دوسری نوع جن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کوئی اور جنس ہو تو اس کی بات ہی گفتگو انداز ہی نہیں سمجھ آتی۔ تو تمہارے لیے ایک تو سب سے بڑی اور خوشی کی بات اور احسان سمجھنا چاہیے کہ تمہارا نبی تمہیں میں سے آئے جو تمہاری گفتگو کرتے ہیں اور انسان ہے۔ تو آقا کے یہاں پھر بات بھی بتایا گیا کہ انہیں یعنی ذمہ داریاں بتائی گئی، ڈیوٹیز بتائی گئی کہ انہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، کہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ نمبر ایک، یتلو، یعنی وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیتیں، یعنی ان کو قرآن مجید پڑھ کے سناتے ہیں۔ پھر ایک جگہ آیا ہے یزکیم، ان کو پاک کرتے ہیں، یعنی انسان کی باطن اور گندگی کو دور کرتے ہیں، یعنی کفر، شرک، نفاق، بد اخلاقی سے پاک کرتے ہیں، توحید، اخلاص اور اچھے اخلاق کی طرف لاتے ہیں۔ پھر فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو تعلیم دیتے ہیں، حکمت دیتے ہیں، ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا، تو یہ نبیوں کا کام ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنے یہی کام سر انجام دیے، تو یہ احسان ہے تم پر اللہ کا کہ اللہ نے تم میں اپنے محبوب بھیجے۔ اگلی آیت جو میں نے ترجمہ کیا اس میں بھی غزوہ احد کا ذکر ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، 70 مسلمان شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے، خود آقا کو بھی چوٹیں آئیں، تو اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ جس وقت پہنچی تھی تمہیں مصیبت احد کے میدان میں، 70 آدمی تمہارے شہید ہوئے، باقی زخمی، تم پہنچا چکے ہو اس جیسی دو مصیبتیں بدر میں۔ دو مصیبتوں سے مراد ان کے 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ اب احد میں تمہیں پہنچی ہے، تم نے کہا یہ کہاں سے آئی ہے، آپ کہہ دیجئے تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو جب عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں ایک اہم مورچے پر بٹھایا تھا تو تم وہاں سے کیوں ہلے؟ تو فرمایا یہ تمہاری وجہ سے ہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تمہارا نتیجہ ہے، لیکن اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو چیز تمہیں پہنچی ہے، جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، فتح و شکست میں اس دن تبدیل ہو گئی، مال غنیمت بھی تمہارے ہاتھ سے گیا، بس پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب ہوا تاکہ اللہ مومنوں کو بھی جان لے اور منافقوں کو بھی جان لے، مخلص کا بھی پتہ چل جائے، غیر مخلص کا بھی، کھرے کا بھی پتہ چلے، کھوٹے کا بھی۔ تو فرمایا کہ البتہ ہم ضرور جس وقت کہا گیا جب ان سے کہ آؤ لڑو اللہ کے راستے میں، اگر نہیں لڑنا تو دفاعی کرو، حملہ ہو چکا ہے جانوں پر تو بچاؤ، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے ہوتے لڑائی تو ہم جاتے، منافقوں کی نشانی ہے کہ جب انہیں کہا گیا تھا کہ اللہ کے راستے میں آؤ لڑو تو کہنے لگے ہمیں تو لڑنا آتا ہی نہیں، اگر ہمیں لڑنا آتا ہوتا تو ہم آ جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا اس دن وہ کفر کے ایمان سے زیادہ قریب تھے، یعنی اس دن وہ کفر کے قریب تھے اور وہ اپنے منہوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، یعنی کہہ رہے تھے اگر ہم آ جاتے، اگر ہمیں لڑنا آتا، ایسی باتیں جو اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، اندر ان کے دلوں میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ آگے فرمایا اللہ دینا، وہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے، قالوا لاخوانہم، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، اور خود جہاد سے بیٹھے رہے، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جو جہاد پہ گئے اور شہید ہو گئے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے، قل، آپ نبی کہہ دیجئے، فدرؤوا، پس تم ٹال دو، انفسکم الموت، اپنی جانوں سے موت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا تحسبن الذين، اور ہرگز نہ خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں، قتلوا فی سبیل اللہ، جو شہید کیے گئے اللہ کے راستے میں، اموات، ان کے وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، فرحین، خوش ہیں وہ اس پر، بما آتاہم اللہ، ان نعمتوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے دی، من فضلہ، اپنے فضل سے،
وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان کو نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پچھلوں سے، اللہ خوف علیہم، یہ کہ نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، ان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا اجر المؤمنین، ایمان والوں کا اجر۔ مجاہدین اسلام جس وقت ہتھیار لے کے اپنے گھروں سے چلنے لگے تھے نا، تو منافقین نے ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی تھی کہ موت کے منہ میں نہ جاؤ۔ گزشتہ سال ان کے 70 مارے گئے ہیں، قید ہوئے، تو اس لیے وہ تم سے بدلہ لیں گے، تمہارے بھی مارے جائیں گے۔ تو مسلمانوں کے کچھ منافقین کے، مسلمانوں میں کچھ رشتہ دار بھی تھے، بھائی، باپ، کسی کا بہنوئی، تو روکنے کی کوشش کی۔ تو یہاں ان منافقین کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، آپس میں رشتہ دار تھے، کہ جہاد سے بیٹھے رہو، اور اگر تم جاؤ گے تو فرمایا کہ اگر وہ ہماری جب وہ شہید ہو گئے میدان میں، تو کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ شہید کیا جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسروں کو موت سے بچنے والا نسخہ بنانے والوں، تم خود کر لو، یعنی آپ کہہ دیجئے تم ٹال دو اپنے جانوں سے موت، اگر تم سچے ہو، اور جہاں بھی تم ہوگے، مستحکم قلعوں میں بھی ہوگے نا، تم بچ نہیں سکتے، کیونکہ وہاں بھی تمہارے پاس تو فرشتے پہنچ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ تم اس وقت میں اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ اور منافقوں نے کہا، اگر ہماری بات مان لیتے تو نہ مرتے۔ تو اس کا جواب ہے، جن کو تم مردہ کہتے ہو ان کو حیات جاوداں مل چکی ہے، یعنی ہرگز یہ خیال نہ کرو ان کے بارے میں کہ وہ مر گئے اور مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ دین کی سربلندی کے لیے شہید ہوئے اور اقامت دین کے لیے انہوں نے جانے دی، ان کو مردہ مت کہو، یہ نہ سمجھو وہ ختم ہو گئے، بلکہ وہ زندہ، ان کو رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اور تو یہ بات بیان ہوئی کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور شہداء دوسرے مردوں کی زندگی اگلے جہاں کی زندگی ہے، اور یہ زندگی روح کے جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے، اور ان کی زندگی بڑی خاص زندگی ہے۔ شہید کا مرتبہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے۔ شہید کا اگر شہید کی قبر کھل جائے تو نہ وہ تمہارے ساتھ بات کرے گا، اور نہ ہی اس کی کوئی نقل و حرکت ہوگی، مگر ہے وہ زندہ، یعنی وہ نظر نہیں آئے گا ہمیں کہ وہ زندہ ہے، تو زندہ کیسے، لیکن وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اللہ کے وہ تکوینی معاملات ہیں اور غیب کے معاملات ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ خوش ہیں ان نعمتوں پر جن کو ان کے رب نے دی اپنے فضل سے، اور خوشیاں مناتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی تک نہیں ملے ان کے پچھلے، یعنی پچھلوں کے متعلق کہتے ہیں، خدا کرے وہ بھی شہید ہو کر آئیں اور ہم جیسے درجے پائیں۔ یہ اور یہ کہ نہ خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے، آئندہ کسی چیز کا خطرہ ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں، اور جنت میں ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور غصہ کسی چیز کے ضائع ہونے پر افسوس کرنے کو غم کہتے ہیں۔ تو وہ نہ اس میں غم میں ہوں گے، نہ خوف میں ہوں گے، اور وہ خوشیاں منائیں گے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جو ان کو اللہ کا فضل حاصل ہوا، اور بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر ایمان والوں کا۔ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا، للہ، اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، من بعد ما اصابہم، بعد اس کے جو ان کو پہنچا، الکرہ، زخم، للذین احسنوا، ان لوگوں نے جنہوں نے نیکی کی، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہے، اجر عظیم، ان کے لیے اجر ہے بڑا۔ الذین قال لهم، اور وہ لوگ کہا ان کو، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگوں نے، قد جمعوا لکم، تحقیق جمع کیا تمہارے لیے لشکر، فاخشوہم، پس تم ان سے ڈر جاؤ۔ جب انہیں ڈرانے کا، مسلمانوں کو ڈرانے کا کہا گیا، مسلمانوں کو ڈرایا گیا، صحابہ کرام کو، لیکن ہوا کیا، فزادہم ایمان، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وقالوا، وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اللہ اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا، پس وہ لوٹے، بنعمت من اللہ، وفضل، اللہ کی نعمت لے کر، اللہ کا فضل لے کر، لم یمسسہم سوء، نہیں پہنچی ان کو کوئی تکلیف، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، واللہ ذو فضل العظیم، اور اللہ بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، پختہ بات ہے کہ شیطان تو تمہیں ڈراتا ہے، یخوف اولیاءہ، اپنے ساتھیوں سے، فلا تخافوہم، پس تم شیطان سے مت ڈرو، وخافونی، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ولا یحزنک، اور آپ کو غم میں نہ ڈالے، الذین یسارعون، وہ لوگ جو دوڑ کے جاتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، انہم، بے شک وہ لوگ جو کفر میں دوڑ کے جاتے ہیں، نہیں یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کا کچھ بھی، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ یجعل لہم، اس چیز کا کہ نہ کرے اس کے واسطے، حظاً کوئی حصہ، آخرتی، فی الآخرتی، آخرت میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا
جنہوں نے کفر کو جی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. او مائک آف تھا. آواز آ رہی ہے طالبات؟ ٹھیک ہے. اب آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے. جی جی صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقالوا انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اللہ اچھا کارساز ہے. فانقلبوا، پس وہ لوٹے بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت لے کر اور اللہ کا فضل لے کر. لم یمسسہم سوء، نہ پہنچی ان کو کوئی تکلیف. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی. اللہ ذو فضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرنے والا ہے. انما ذالکم الشیطان، پختہ بات ہے وہ جو تمہیں ڈراتا ہے وہ شیطان ہے. یخوف اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے. فلا تخافوہم، سو تم ان سے خوف مت کرو. وخافونی، اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے خوف کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ولا یحزنک، اور آپ کو غم میں نہ ڈالے. الذین یسارعون، ان لوگوں کا زمین میں دوڑنا کفر کی طرف. زمین میں دوڑنے سے مراد ہے کہ کافروں کی زمین میں اگر کثرت ہو گئی، یا وہ امیر ہو گئے، یا وہ سیاحتیں زیادہ کرتے ہیں، وہ پھرتے زیادہ ہیں، مالی فراوانی ہوگی، تو آپ غم میں نہ ڈلیں، کیونکہ اللہ یجعل لهم حظا، اللہ نے ان کے لیے نہیں رکھا کوئی حصہ فی الآخرت، آخرت میں. فلہم عذاب نظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. ان الذین اشتروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو بالایمان، ایمان بیچ کر. لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہاں سچے فداکاروں کا طرز عمل بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، پھر صحابہ کی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہوئی، میدان کافروں کے ہاتھ چلا گیا، مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. 70 ساتھی شہید ہوئے، باقی زخمی. فتح حاصل کرنے کے باوجود بغیر کسی ظاہری سبب کے کافر میدان چھوڑ کے چلے گئے، بس اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا. تو ابھی یہ ہوا ہی تھا کہ مدینہ طیبہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر جب پہنچے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کہ ہماری فتح تو ہو گئی. یہ کافر کہنے لگے لیکن ہم نے ان کو نہ مارا نہیں ہے، ہم نے مسلمانوں کو سفایا ان کا کرنا تھا، مسلمان تو بچ گئے، ہم نے تو ان کا سفایا نہیں کیا. تو اور انہوں نے پھر نہ اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے کہا پلٹ کے جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا ان کا نقصان کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. چنانچہ وہ حمراء الاسد کے مقام پر کافی دن ٹھہرے رہے. آقا کو پتا چلا کہ وہ حمراء الاسد کے مقام پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور تازہ دم ہو کر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو آقا نے باقی ماندہ صحابہ کو جو زخموں سے چور تھے جمع کیا. پہلے ان سے مشرکین پلٹ کر ہم پر حملہ کرنے والے ہیں. حضور نے ان کو بتایا کہ ہمیں پہلے پہنچ کے ان کا تعاقب کر کے ان کے ناپاک ارادوں کو ختم کر دینا چاہیے. صحابہ اس وقت تھکے ماندے تھے، زخموں سے چور چور تھے، پھر بھی لڑنے کی حامی بھر لی اور تیار ہو گئے. اگرچہ ایسے موقع پر دوبارہ لڑنے کی حامی بھرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آقا کے پروانے ان تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ اور اس کے رسول کا بھی بعد، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچے تھے احد کے موقع پر، ان کو کافی جانی نقصان برداشت کرنا پڑا. 70 ساتھی شہید ہو گئے، آقا سمیت بہت سے زخمی ہوئے. کسی کی بازو پہ پٹی باندھی تھی، کسی کے سر پہ، کسی کی ٹانگ پر، لیکن اس کے باوجود حمراء الاسد کے مقام پر جا پہنچے. کافروں نے جب سنا مسلمان زخمی حالت میں بھی حملے کے لیے تیار ہو گئے تو گھبرا کے اور کہنے لگی زخمی شیر کا حملہ بہت خطرناک ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اس موقع پر یہ خود ہی وہاں سے چلے گئے.
تو مسلمانوں کا روب ان کے اوپر رہا، لیکن اللہ نے یہاں مسلمانوں کا امتحان لیا، صحابہ کے امتحان لیا، اور وہ اس امتحان میں زبردست انداز میں کامیاب ہوئے کہ وہ لوٹے اللہ کی نعمت لے کر، اللہ کا فضل لے کر۔ ولا يحسبن الذين كفروا، اور ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو کافر ہیں، انما نملی لهم، کہ بے شک جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، خیر لانفسہم، بہتر ہے یہ ان کی جانوں کے لیے۔ انما نملی لهم، پختہ بات ہے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اسمن، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں وہ گناہوں میں، وَلَهُمْ عذاب مہین، اور ان کے لیے ہے عذاب ذلیل کرنے والا۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالی، ایسا لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حالت میں جس پر تم تھے، یہاں تک کہ یمیز الخبیث، اللہ الگ کر دے گا ناپاکوں کو، من الطیب، پاکوں سے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ ایسا، لیطلعکم علی الغیب، کہ تمہیں اطلاع دے غیب پر، ولکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ چنتا ہے، میں رسولی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وتتقوا، ڈرتے ہوگے، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين، ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ، یا بخلون، جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس مال میں جو ان کو اللہ نے دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، یہ خیال نہ کریں بخیل کہ ہوا خیر لہم، وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ مال ان کے لیے برا ہے۔ یہ جو بخیل ہوتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے مال ملا ہے تو اچھا ہے، یہ تو ان کے لیے برا ہے۔ کیسے برا؟ سیطوقون، ان قریب اس مال کے طوق بنائے جائیں گے، اور ما بخلوا بھی، جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، یوم القیامت، قیامت کے دن، اور وللہ میراث السماوات، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ان کاموں پہ جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو جنگی بدر میں بھی مسلمان اسلحہ اور مالی اعتبار سے کمزور تھے، جنگ احد میں بھی تھے، تو بعض کافروں نے سادہ قسم کے مسلمانوں کو کہا تھا کہ اے مومنو، تم دعویٰ کرتے ہو رب ہم سے راضی، اور ہمیں کہتے ہو کافرو تم سے رب ناراض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو ناپسند کرتا ہے، اور ایمان والوں سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، مومنوں سے اللہ راضی اور کافروں سے ناراض ہے۔ لیکن کافر سادہ قسم کے مسلمانوں کو مغالطہ ڈالتے تھے، دیکھو مال ہمارے پاس زیادہ ہے یا تمہارے پاس، اولاد ہمارے پاس ہے یا تمہارے پاس، بھوکے ننگے ہم رہتے ہیں یا تم۔ تو اور بعض مسلمان ایسے تھے جو دو دو تین تین دن تک وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، ان کو ملتا نہیں تھا، پھر کہتے تھے دیکھو لوگ تمہیں مارتے ہیں یا ہمیں مارتے ہیں، تو اگر اللہ ہم سے راضی ہیں ناراض ہیں تو ہمارے ساتھ اتنی آسانیاں کیوں ہو رہی ہوتی؟ اس کا مطلب اللہ تم سے ناراض اور ہم سے راضی ہے۔ یہ ان کی ایک منطق تھی۔ تو فرمایا اللہ نے ایسا نہیں ہے، کافروں کو تو مہلت دی گئی ہے، اور ہم نے مہلت اس لیے دی ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں کو اور ہی کماتے رہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو وہ سخت ہوگی، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو خاصی جو پریشانی ہوئی، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، تو فرمایا کہ چھوڑ دے اللہ مومنوں کو اس حالت پہ جس حالت پہ تم ہو، تو ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر اللہ الگ کرے گا ناپاکوں کو پاکوں سے، یعنی کیونکہ جب تک پریشانیاں نہ آئیں، تکلیفیں اور سختیاں نہ آئیں، تو ہر آدمی اپنے آپ کو اس کی آزمائش نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جو منافق ہے نا، ان کی پہچان بھی ہم آزمائشوں کے ذریعے کرتے ہیں، اور جو ہمارے ایمان میں کامیاب ہیں ان کی آزمائش بھی ہم کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ تکلیفوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو امتحان کے ذریعے پاک کو پلید سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے، اور یہ جو تم اپنے مال میں ہو، اولاد میں ہو، یہ عیاشی میں ہو، یہ صرف تمہارا امتحان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دعوے سے جو دلائل پیش کرتے ہیں کہ نہیں ہے اللہ ایسا کہ تمہیں اطلاع دے غیب پر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، یعنی غیب کی باتوں پر اللہ تمہیں تو نہیں بتائے گا، مطلع تمہیں تو نہیں کرے گا کہ غیب کی باتوں میں کیا کیا ہے، بلکہ اللہ رسولوں میں سے، نبیوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ غیب کی باتوں میں سے کچھ علم دیتا ہے۔ باقی اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم ہر چیز پر حاوی ہے، محیط ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اگر تم ایمان لاؤ گے تو اور ڈرتے رہو گے تو تمہارے لیے اجر ہے۔ پھر بخیل کے متعلق آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس کے آخر میں بتایا گیا کہ اللہ نے بخل کرنے والوں کی حالت بیان فرمائی کہ جو مال ہوتے ہوئے بخل سے کام لیتے ہیں، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ ادا نہیں کرتے، اور مال ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے، وہ ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے فضل سے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ مال کا جوڑ کے رکھنا ان کے لیے برا ہے، اور یہ مال توق بنا کے ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے
ایسا سونا چاندی جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، جو حق میں ہے فطرانہ قربانی وغیرہ ادا نہیں کیے گئے، تو ان کو دو منہوں والا گنجا سانپ بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ دونوں رخساروں پر ڈنگ مارے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ اور اللہ ہی کے واسطے ہے میراث آسمانوں کی اور زمینوں کی، آدمی کا اپنا وہی ہے جو اس نے کھا لیا پی لیا پہ لیا، باقی یہاں تو وارثوں کا ہے، دوسرے لوگوں کا ہے، لہٰذا تم مال میں بخل نہ کرو اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ لقد سمیع اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے سن لی، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، کہ اللہ تو محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سنکتب ما قالوا، بتحقیق کچھ انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرنا بغیر حق کی ناحق ہے، ونقول، اور ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلانے والی آگ کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بسبب اس کے ہے جو بھیجا آگے تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور بے شک اللہ لیس بظلام للعبید، نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے عہد کیا ہمارے ساتھ، اللہ نؤمن لرسول، یہ کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایسی قربانی، تأکلہ النار، کہ وہ کھا جائے اس کو آگ۔ قل اے نبی، قد جاءکم رسول، آپ کہہ دیں تحقیق آئے تمہارے پاس رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور وہ چیز بھی جو تم نے کہی تھی، فلم قتلتموہ، تم مجھ سے موضع اور مانگ رہے ہو، ڈیمانڈ کر رہے ہو، تو تمہارے پاس نبی وہ ساری چیزیں لے کر آئے جو تم ان سے مانگتے تھے، فلم قتلتموہ، تم نے پھر ان نبیوں کو کیوں قتل کیا، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقط كُذِّبَ، تو تحقیق جھٹلائے گئے، رسول من قبلک، آپ سے پہلے کئی رسول، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، جاؤ بالبینات، وہ بھی واضح دلائل لے کر آئے، بس زبر، وہ بھی صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، وہ بھی ایسی کتابیں لے کر آئے جو روشنی پہنچانے والی تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور پختہ بات ہے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اجورکم، تمہارا اجر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار، پس جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا، مدخل الجنہ، جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات، دنیا نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ تو فرمایا کہ اللہ نے سن لیا جو تم نے کہا، یہودی جو بات کہا کرتے تھے، ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ نے سن لیا۔ اور ایک جگہ آتا ہے نا، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسے شخص کو جو قرض دینے کا حقدار ہے، اپنے حلال اور طیب مال سے دے، اور قرض کی وصولی اسے تنگ نہ کرے اور احسان بھی نہ جتلائے۔ قرض حسنا کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ صدقے میں تو پیسے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، واپس دنیا میں نہیں ملتے، اس کا ثواب ہے 10 گنا، اور قرض حسنہ جو واپس ملنا ہے اس کا ثواب 70 گنا۔ تو یہ بات عقل میں نہیں آتی نا، لیکن فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دینا میں یہ تشبیہ ہے کہ تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ اور اس بات کو یہودی بھی سمجھتے تھے مگر شریر سے، اس واسطے کہا مسلمانوں کا خدا فقیر ہے۔ وہ جو آیات پڑھی نا انہوں نے، جس میں ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، جب انہوں نے وہ آیات پڑھی تو انہوں نے اس میں کیا نکالا خلاصہ، معاذ اللہ سو معاذ اللہ، کہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اس لیے ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے سن لی تمہاری بات کہ تم اللہ کو محتاج اور اپنے آپ کو مالدار کہتے ہو، لہٰذا ہم رب ہم سے قرض مانگتا ہے، تم یہ کہتے ہو۔ اور بدتقید ہم لکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا، یعنی ہم لکھنے کا حکم دیں گے، کیونکہ اب تعالیٰ خود تو نہیں لکھے گا لیکن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کا اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حق تھے اور ان کو اچھا نہیں لگتا تھا یہ بات، تو یہ ان کے خلاف گئے اور ان کو قتل کر دیا، جیسے حضرت شعیہ کو، حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو، کافی پیغمبر شہید کیے اور ناحق شہید کیے، کیونکہ شریعت میں قتل حق کی یہ صورتیں صرف 3 تھی جو نبیوں میں نہیں تھی، یعنی ان کا قتل بنتا ہی نہیں تھا، لیکن اس لیے کہ انہیں ان کی باتیں بری لگتی تھی اور کیوں ہمیں کہتے ہیں، تو انہوں نے قتل کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تم جو اللہ کو فقیر اور اپنے آپ کو مالدار کہہ رہے ہو، یہ تو کہہ ہی رہے ہو،
اس کے علاوہ بھی تم نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے، ہم نے وہ تمہارے بڑے بڑے کام لکھے ہوئے اپنے پاس۔ یہود وہ کی ایک اور شرارت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے عہد کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نہ ہی مان لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آگ قربانی ایسی قربانی لائے، کھا جائے اس کو آگ۔ یہودیوں کی ایک شرارت ہے، وہ اس طرح کے یہودیوں کے جو بڑے لوگ تھے، تعلیم یافتہ سیاسی اور مذہبی پیشوا، ان کا ایک وقت ایک ٹیم، ان کا گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگا تو رات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کسی نبی کو اس وقت تک نہیں مانو گے جب تک وہ قربانی کر کے میدان میں نہ رکھے اور آگ آ کر اس کو جلا نہ دے، اور جب آپ ایسا کر دیں گے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ اب انہوں نے اس طرح بات کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جواب سکھایا کہ پہلا جواب تو آپ انہیں دے کہ تحقیق آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے واضح دلیلیں لے کر، اللہ کے کئی پیغمبر ایسے تشریف لائے جنہوں نے قربانی والا معجزہ تو نہیں لیکن اس کے علاوہ کئی اور معجزے اور دلائل دکھائے، تم نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ دوسرا جواب، اور وہ نشانی بھی جو تم کہتے تھے تم نے ان کو پھر بھی قتل کیا۔ آگے اللہ نے اپنے ان پیغمبر اور منتبعین کو تسلی دی کہ اگر وہ آپ کو اے نبی جھٹلائے اور تو آپ صبر کریں، آپ سے پہلے بھی نبی آئے تو راہ زبور انجیل زبور لے کر، تو انہوں نے ان کا بھی انکار کیا، لہٰذا اپنا آپ کام کرتے جائیں، اور ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، یعنی رب تعالیٰ کی ذات کے سوا موت سے کوئی مستثنا نہیں ہے، تو ہر چیز مر جائے گی اور اس وقت انہیں سمجھ آئے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو پختہ بات ہے تمہارا پورا پورا دیا جائے گا تمہارا اجر قیامت کے دن، بعض نیکوں کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور مال اور اولاد کی صورت میں، کاروبار کی ترقی کی صورت میں، مگر پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اور قیامت کے دن کا کیا ہے؟ جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ آگے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ، البتہ ضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا، فی اموالکم تمہارے مالوں میں، وانفسکم تمہاری جانوں میں، ولا تسمعن، البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا اذیت بہت ساری، وان تصویروا، اور اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اللہ سے ڈرتے رہو گے، فإن ذلک بے شک یہ چیز من عزم الامور پختہ کاموں میں ہے، ہمت کے کاموں میں سے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اور جس وقت لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ، الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ البتہ ضرور تم بیان کرو گے اس کتاب کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، نہ اس کتاب میں سے کچھ چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنی پیٹوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ، اور خریدی انہوں نے اس کے بدلے ثمنًا قلیلا تھوڑی سی قیمت، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی۔ لا تحسبن الذین، ہرگز نہ خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا جو انہوں نے کیا، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، یحمدوا یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا اس چیز پر جو انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبنہم، آپ ہرگز نہ خیال کیجئے ان کے بارے میں، بمفازۃ کہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے، من العذاب عذاب سے، ولہم عذاب علیم، نہیں بلکہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، وللہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اور واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو فرمایا بھئی تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ سے، اور جنہوں نے شرک کیا، کیا سنو گے؟ بہت ساری تکلیفیں، یعنی حضور کو پہلے تیار کیا جا رہا ہے کہ دکھ تکلیف کی باتیں یہود و نصارہ سے اور مشرکین سے آپ سنیں گے، اور ایسی باتیں سنتے ہیں وہ لوگ بھی جو اس سے پہلے آئے۔ نوح کے متعلق بھی انہوں نے ایسی ہی باتیں کی، اور جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے ان کو ایسے ہی ستایا۔ اور جس وقت اللہ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی کہ میں ضرور تمہیں بیان کروں گا اس کتاب کو ان لوگوں سے، یعنی اللہ نے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا کہ کتاب میں جو تمہیں بتایا گیا ہے تم نے اس کو ضرور لوگوں سے بیان کرنا ہے، اس میں سے کچھ بھی چھپانا گھٹانا نہیں ہے، ان سے وعدہ لیا گیا تھا اور ان کی ذمہ داری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی اس کو سمجھنا اور بیان کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے اور اتارا آپ کی طرف ذکر تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے وہ چیز جو اتاری گئی آپ کی طرف، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو کہا یہودیوں سے نصارہ سے بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ جو اس میں احکامات ہیں لوگوں کو بیان کرنے ہیں، لیکن انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اور اس کی کتابوں کو بیان کرنا وہ تو تم نے پورا نہیں کیا، اور جو عہد لیا گیا تھا اس کے حوالے بھی دیتے پھرتے ہو، اور خریدی انہوں نے اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت، یعنی اس وعدے کے بدلے انہوں نے تھوڑی سی قیمت لی اور دنیا کی چیزیں لی، مثلا تنخواہیں لی، نذرانے لیے، جتنا مال بھی لیا وہ قلیل ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ کثیر ہے، تو انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، بس بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی۔
آگے فرمایا ہرگز نہ خیال کریں ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے نہیں کی، اور پسند کرتے ہیں برے کام، اور پسند کرتے ہیں یہ کہ ان کی تعریف کی جائے برے کاموں پہ، چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے۔ بس ہرگز نہ خیال کریں آپ ان کے بارے میں کہ وہ کامیاب ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پانے والے نہیں ہیں، اللہ کے عذاب میں۔ اور یاد رکھیں شرک اگر رتی برابر بھی کسی میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی نے کوئی شرک کیا تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے واسطے۔ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کی ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہوتے بھی اور بیٹھے ہوتے بھی، ولا جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، ویتفکرون، غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے دنیا کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے بچا لیجئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک آپ، من تدخل النار، جسے دوزخ میں داخل کر دیں، فقد اخزیتہ، وہ تو رسوا ہوا، وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سن لیا، منادی، پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو پکارتا ہے ایمان کے لیے، ان آمنو بربکم، یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، سو اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، بخش دیجیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا، مٹا دیجیے ہم سے سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفا دیجیے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، دیجیے ہمیں، ما وعدتنا، وہ چیز جس کا وعدہ کیا آپ نے ہم سے، علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبانیوں پر، ولا تخزنا، اور نہ رسوا کیجیے گا ہمیں، اے ہمارے رب، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اب انہوں نے یہ دعائیں کی اللہ سے، تو اللہ نے کہا فاستجاب لہم، پس قبول کی اللہ نے ان کی دعائیں۔ تو یہ ایمان والے متقیوں کی یہ علامتیں کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ایسے مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قبول کی ان کی دعائیں، اور فرمایا انی لا اضیع، میں نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل منکم، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل، من ذکرین او انثی، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں، والذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وخرجوا من دیارہم، نکالے گئے اپنے گھروں سے، فاوذوا فی سبیلی، اور ان کو اذیت دی گئی میرے راستے میں، وقاتلوا، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وقتلوا، شہید کر دیے جاتے ہیں، اس کا ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، لکفرن عنہم، اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت انجام کہ میں ان کی ساری برائیوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات، اور شہید ہونے والوں کو میں باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثواب من عند اللہ، بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، واللہ عنده، اور اللہ کے پاس جو ہے حسن و ثواب، بہت اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالیں، تقلب الذین، ان لوگوں کا چلنا پھرنا، کفر، جو کافر ہیں، فی البلادی، شہروں میں۔ ہم دیکھتے ہیں جو کافر ہیں شہروں میں ان کے سفر سیاحتیں زیادہ ہوتی ہیں، مال بھی زیادہ ہوتا ہے، ایک دن ایک شہر میں، دوسرے دن ایک دن ایک ملک میں، دوسرے دن دوسرے ملک میں، تو یہ جو ان کا سیاحت پھرنا، سیریں کرنا، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا یہ جو چیزیں ہیں نا، متاع قلیل، اس کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر انہوں نے کہاں جانا ہے، دوزخ میں، وبئس المیعاد، اور برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین، لیکن وہ لوگ، اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، نزل من عند اللہ، مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے ان کے لیے ان باغات میں، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل الیہم، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی، یعنی آپ کی طرف اور پہلوں پہ جو نازل کی گئی ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، اولئک لہم اجرہم، یہی وہ لوگ ان کے واسطے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ آخر میں اللہ نے مسلمانوں کو کچھ چیزیں سکھائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اصبروا، صبر کرتے رہو، وصابروا، اور حق پر ڈٹے رہو، ورابطوا، اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ کے ڈر کا نتیجہ کیا ہوگا، لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو مفلح ہونا ہے، اگر فلاح پانی ہے، کامیاب ہونا ہے، تو اللہ کا ڈر اور صبر
اور بھروسہ اللہ پر، ایمان، توکل اور اپنی، ویسے یہ سرحد کی حفاظت سے مراد یہاں مسلمانوں کو، مجاہدین کو ہے، اور ہمیں بھی مراد ہے، ہم بھی اسلامی باؤنڈریز کا خیال کریں، اس سے کبھی کراس نہ کریں، ان کی حفاظت کریں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورۃ النساء شروع کرتے ہیں ہم کچھ منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء مدنی کیا۔ سورۃ النساء جو ہے بہت اہم ہے مسائل کے لحاظ سے، خواتین کے لیے بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں سورت کا نساء کا نام ہی نساء ہے، عورتوں کے مسائل۔ دیکھا جائے تو قرآن کریم میں کوئی بھی رجال کے نام سے سورت نہیں ہے کہ مردوں کے مسائل، ان کے بھی مسائل تو ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا نساء، عورتوں کے مسائل، اور یہ سورت مدنی ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھ بھی نصیب فرمائے، اور قرآن کا فہم نصیب فرمائے جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 رکوع ہیں اس میں، ہم صرف چوتھے پارے میں جتنا حصہ ہے سورۃ النساء کا وہ مکمل کریں گے، چوتھا پارہ۔ یا ایوہ الناس، اے انسانو، اتقو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی وہ رب، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک نفس سے، وخلق منہا اور پیدا کیا اس نے اس نفس سے، زوجہا اس کا جوڑا، وبث منہما اور بکھیرے ان دونوں سے یعنی مرد اور عورت سے، رجالن کثیرن پھر آگے بہت سارے مرد اور عورت، و نسان عورتیں، اتقوا اللہ سو اللہ سے ڈرو، الذی وہ اللہ، تساءلون بھی کہ وہ تم سوال کرتے ہو اس رب کے نام پر، والارحام اور قرابت داری کے نام پر، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیکم تم پر رقیبہ نگران۔ وآت الیتام اور دو یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا اور نہ تبدیل کرو الخبیث ردی مال کو، بالطیب عمدہ مال کے بدلے، ولا تأکلوا نہ کھاؤ اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ بے شک یہ کان ہے، خوبن گناہ کبیرہ بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم خوف کرو، اللہ تقسطوا یہ کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، فی الیتامى یتیم عورتوں کے ساتھ، فانکحوا تو پس تم نکاح کرو، ما طاب لکم جو تمہیں پسند آئے، من النساء عورتوں سے، مثنیٰ دو دو، وثلاثہ تین تین، ورباع اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم خوف کرو، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ بس ایک ہی عورت کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ذالک ادنیٰ یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعالی کہ تم مائل نہ ہو جو کسی ایک عورت کی طرف، فآتوا النساء اور دو تم عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، نخلا خوشی کے ساتھ،
ان تبنا اور لکم ان شیء منہ، پس اگر وہ خوش کر لیں تمہارے لیے اس مہر میں کسی شے سے، یعنی اگر کچھ معاف کر لیں نفسن اپنے نفس سے، فکلوہ بس تم اس معاف کو کھاؤ، ہنی ان مزیدار، مری ان خوشگوار۔ اس سے پہلی صورت میں تھے معاملات اغیار کے ساتھ، یعنی یہود و نصارہ مشرکین وغیرہ کو تبلیغ اور اصلاح کی دعوت اور ان کے ساتھ جہاد، اور اس صورت میں معاملات ہیں اپنوں کے ساتھ، کہ یعنی جب حضور مبعوث ہوئے اس وقت عورتوں اور چھوٹے بچوں کی بڑی حق تلفی ہوتی تھی، عورتوں کو جائیداد سے محروم کیا جاتا تھا اور چھوٹے بچوں کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، ان کا خود ساختہ قانون تھا، وراثت وہ لے جاتے تھے جو کہتے تھے جو لڑ سکتا ہے وراثت اس کے لیے، اور عورتوں اور بچوں کو نے تو لڑنا نہیں ہے تو جائیداد سے ان کو محروم رکھا جاتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے نا ان کے مسائل بیان ہوئے، فرمایا کہ ڈرو تم اللہ سے وہ کہ تم سوال کرتے ہو اس کے نام پر اور قرابت داری سے، یعنی اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم سوال کرتے ہو اور کہتے ہو رب کے واسطے مجھے دے دو اور رب کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ کیا تم نے رب تعالیٰ کو صرف مانگنے کے لیے رکھا ہے؟ نہیں، بلکہ اسے ڈرو اور اس کے حکام کی پابندی کرو، قطع رحمی سے ڈرو، یعنی اپنے عزیز رشتے داروں سے بغیر کسی شرعی وجہ سے قطع تعلقی نہ کرو۔ آگے اللہ نے حقوق بتائے اور کہا یتیم کے مال میں سے ڈرو، نہ تبدیل کرو ردی مال کو عمدہ مال کے ساتھ، یعنی کہ تم اپنا ردی مال ان کے کھاتے میں ڈال دو، ان کا عمدہ مال خود لے لو، ایسا مت کرو، اور اس طرح بھی نہ کرو کہ نہ کھاؤ تم ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ چھوٹے بچے ہیں اور ہوتا یہ تھا کہ ان کی ماں فوت ہو گئی اور یا کوئی فوت ہو گیا تو ان کا کھانا پکانا بھی، یہ جو چچے تائے ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے تھے کہ اپنا خرچہ برائے نام شامل کرتے اور زیادہ یتیموں کا مال ڈال کے کھاتے، تو لوگوں کو یہ بتاتے کہ ہم نے پکایا لیکن ان کے مال میں سے بھی کھاتے، تو یہ ان کی حق تلفی ہوتی، اور یتیم کا مال بڑا زیادہ ڈسکس ہوا ہے قرآن میں، فرمایا ایسا مت کرو، علیحدہ علیحدہ ہانڈیاں تیار کرو اور علیحدہ علیحدہ بناؤ، یتیم کے لیے اس کے اپنے مال سے جو بنایا وہ دو، اور اپنے بچوں کو اور اپنے لیے جتنا تم نکال سکتے ہو وہ اپنے مال سے بناؤ، جتنا تمہیں بنانا ہے، مکس نہ کرو، کیونکہ تم مکس کرتے ہو تو تم بدنیتی کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور ان کے کپڑوں کا بھی حساب علیحدہ رکھو، ان کے علاج معالجے کا بھی حساب علیحدہ رکھو، ان کی تعلیمی اخراجات کا بھی حساب علیحدہ رکھو، یتیموں کی نگرانی اور ان کے مال کی حفاظت کا ثواب سارا نفلی اور نفلی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ تو یتیموں کے مالی حقوق کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے یتیم لڑکیوں کے حقوق کو بیان کیا، کیونکہ نزول قرآن کے وقت یتیم لڑکیوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوتی تھی، مثلا چچا تایا فوت ہو گیا اور ان کی لڑکیاں بھی ہیں تو یہ سرپرست ان کا کوئی بنا، خود چچا یا تائی کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا یعنی کزن نے، اور حق مہر بھی پورا نہیں دیتے تھے، کہتے تھے میں سرپرست ہوں مجھے کون پوچھنے والا ہے، اور دوسرے حقوق مثلا لباس خوراک وغیرہ وغیرہ بھی پورے نہیں دیتے تھے کہ مجھ سے کس نے باز پرس کرنی ہے، وہ میرے چچے تائے پھپھی کی لڑکی ہے، ماموں کی لڑکی، میں خود اس کا سرپرست ہوں، تو اللہ نے کہا ایسا نہ کرو بلکہ تم اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو اس کو حق مہر دو، اور پھر فرمایا کہ اگر خوف کرو یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو کہ یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح میں، تم نکاح کرو اور عورتوں سے، دو دو سے، تین تین، چار مطلب چار تک کے لیے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف بھی نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو، یہ نہیں کہ چار کا تمہیں جو اجازت دی اس لیے نہیں دی کہ بس لے کر ان کو لاوارث چھوڑ دو یا حق تلفی کرو یا جو ہے ظلم و زیادتی کرو، بلکہ اگر تمہیں لگے انصاف کر سکتے ہو، لیکن آگے پھر اللہ نے خود ہی کہا ویسے انصاف کر نہیں سکتے تم، اگر تم زیادہ عورتوں کے ساتھ انصاف قائم نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا باندھی، باندھی والا کانسیپٹ تو اب ہے ہی نہیں، بس اگر وہ عورتیں خوش کر لیں اپنے نفس کو تمہارے لیے مہر میں کسی شے پر، یعنی مہر سے یا اس کے کسی کچھ حصے سے دستبردار ہو جائے، پس کھاؤ تم ان کو مزیدار اور خوشگوار، یعنی اگر وہ اپنا معاف کر دیتی ہیں مہر تو تم وہ مہر کی رقم خود کھاؤ، یعنی استعمال کر سکتے ہو، ولا تؤتوا السفہاء اور نہ دو تم بیوقوفوں کو اموالکم اپنا مال، التی وہ مال جعل اللہ کے بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیامن قائم رہنے کا ذریعہ، ورزقوہم قیامن اور ان کو کھلاتے پلاتے رہو ان مالوں سے، مقسوہم اور ان کو لباس پہناتے رہو، وقولوا لہم اور کہو ان کو قولا معروفا بھلی بات، وابتلوا الیتام اور امتحان لو تم یتیموں کا، حتی یہاں تک کہ اذا بلغوا نکاح جب وہ پہنچ جائے نکاح کی مدت کو، فإن آنستم پس اگر تم محسوس کرو منہم رشدن ان میں کچھ بھلائی اور سمجھ، فادفعوا الیہم تو ان کا مال انہیں واپس کر دو، ولا تأکلوہ اور نہ کھاؤ تم یتیموں کے مال کو اسرافا حد سے بڑھتے ہوئے، وہ بدار اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور تو تم سے لے لیں گے تو تم پہلے ہی ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی ان کا مال خرچ کر کے ختم مت کر دو، ومن کانا غنیا اور جو شخص تم میں مالدار ہو اور اس کے پاس یتیم کا مال بھی ہے، فلیستعفف تو چاہیے وہ یتیم کے مال سے کچھ بھی نہ لے،
ومن کانا فقیرن، اور جو محتاج ہے، فلیاکل، اسے چاہیے وہ کھا لے، بالمعروف، لیکن دستور کے مطابق. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، بس جب تم دو ان کو اموالہم، ان کا مال، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس مال کو واپس کرتے ہوئے گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حسیب، اور کافی اللہ حساب لینے والا. للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترک الوالدان، جو چھوڑ گئے ماں باپ، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار. وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما ترک الوالدان، وہ جو چھوڑ گئے ماں باپ، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار. مما قل منہ، تھوڑا اس مال سے ہو، او کثورا، یا زیادہ ہو. نصیب، حصہ. نصیبا، حصہ، مفروضہ، طے شدہ. اس آیت کے معاشرے کے مسائل بیان ہیں اس آیات میں، یعنی آپس میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے، کیسے کرنا ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ اور رواج تھا، چچا یا تایا فوت ہو جاتے تو اس کی اولاد چھوٹی ہوتی اور یہ ان کے سرپرست بن جاتے، بے دردی بے ترسی کے ساتھ ان کا مال کھا پی جاتے، ہڑپ کر جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا مت کرو، اور اگر تمہیں لگے کہ مال جو ہے تم ان کے حوالے کرو گے اور وہ بے وقوف ہے، یعنی یتیم کو تم نے مال دینا ہے اور ان کو مال کو لگانے کا طریقہ نہیں پتا، لگانے کا مطلب استعمال کا طریقہ نہیں پتا کہ وہ کہاں استعمال کر لیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، پھر ان کو مال ان کو مت دو، ان کی صحبت دیکھو. بلکہ جب وہ جوان ہو جائے، بڑے ہو جائیں، جوان سے مراد بالغ ہو جائیں، یا بالغ نہ ہوئے لیکن ان میں سمجھ آ گئی ہے مال کی حفاظت کی، تو پھر انہیں تم ان کا مال واپس کر سکتے ہو. فرمایا بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دو، اور یہ مال تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ ہے، وہ ضائع کر دیں گے. اس طرح کرو، ان کے مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو، ان کو لباس پہناتے رہو، تم ان کے نگران ہو، دیانت داری کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم نے رب تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اور ان کے مال کی حفاظت کرو اور ضرورت کے مطابق ان پر خرچ کرو. ٹھیک ہے، یہ بات بیان ہوئی. آگے فرمایا امتحان لے لو تم یتیموں کا، یعنی جہاں تک جب وہ پہنچ جائے نکاح کی مدت کو، یعنی بالغ ہو جائے، تم ان کا امتحان لو. بس اگر تم محسوس کرو ان سے بھلائی اور سمجھ، تو ان کو دے دو ان کا مہر، ان کا مال، مہر نہیں مال، معذرت. یتیم جب تک بالغ نہ ہو اس وقت تک ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، جب بالغ ہو جائیں تو اس سے پہلے ان کا امتحان ہے. امتحان کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، مثلا ان کو کچھ رقم دو، کہو یہ رقم اپنے پاس رکھو، اور یہ نہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں رقم کیوں دی ہے، پھر دیکھو اس رقم کا وہ کیا کرتے ہیں، واپس کرتے ہیں یا نہیں، سمجھ ہے کہ ہمیں کہاں لگانا ہے. اگر سمجھدار ہیں فائدے کی چیز خرید کے رکھ لیں گے، اگر سمجھدار نہیں ہے تو کھا پی جائیں گے، اڑا دیں گے، اس سے پتہ چلے گا یہ سمجھدار نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمیشہ دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے. اور کہا فرمایا نہ کھاؤ تم ان یتیموں کے مالوں کو حد سے بڑھتے ہوئے، جلدی کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ واپس لے لیں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی، اس سے پہلے ہی تم کھا پی کے ختم کر دو، ایسا مت کرو. اور جو تمہیں غنی ہو، یعنی جو نگران اور سرپرست مالدار ہو، تو چاہیے وہ یتیم کے مال کے کھانے سے بچے، اس حد تک بچے کہ اگر یتیم کی ہانڈی پکی ہے اور اس نے نمک چکھنا ہے تو نمک چکھ کر تھوک دے، حلق سے نیچے نہ اتارے. اتنا معاملہ سینسٹیو ہے کہ بھئی مال کے معاملے میں تم، یتیم کے مال کے معاملے میں بچوں، اس کا مال مت کھاؤ. اور فرمایا جو شخص محتاج ہے، فقیر ہے، یعنی جس کے پاس ایک دن کی خوراک نہیں ہے لیکن وہ یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، تو وہ عام حالات میں ان میں سے، اس کے مال میں سے اتنا کھا سکتا ہے جتنا ایک ولی کی حیثیت سے، کیونکہ وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے تو اپنی مزدوری کے طور پہ لے سکتا ہے. لیکن اگر مالدار ہے تو وہ اپنی مزدوری بھی نہیں لے سکتا. پھر آگے مسئلہ آیا، زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا تھا. جیسے آج بھی عورتیں کہتی ہیں ہم اپنے بھائیوں سے حصہ نہیں لیں گے، تو یہ کم عقلی ہے، یہ گناہ ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے، گناہ ہے، اللہ نے پوچھنا ہے. تو عورتیں چونکہ صنف نازک ہوتی ہیں، لڑ نہیں سکتی، تو فرمایا مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے جو چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے جو چھوڑا ہے. اس مال میں سے تھوڑا اس مال میں ہو یا زیادہ، تو معاف نہیں کرنا، لینا ہے. ہاں لینے کے بعد آپ انہیں ہدیہ کر دیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ لیں. اور جب حاضر ہو القسمت، تقسیم کا وقت، اولو القربہ، قریبی رشتہ دار آ جائیں، مال تقسیم ہو رہا ہے، قریبی رشتہ دار آگے، والیتامہ، یتیم آگے، والمساکین، مسکین آگے، تو دو ان کو منہ اس مال میں سے، وقولوا لهم، اور کہو ان کو قولا معروفہ، بھلی بات. فقیر آ جاتے ہیں تو پھر سارے رشتہ دار آپس میں، مال ہے سب کا برابر ہے، ابھی تقسیم ہونا ہے، تو سارے اپنی رضا سے فقیر کو اگر تھوڑا بہت دے دیں کھانے پینے کو تو کہا ہے دے سکتے ہیں. لیکن ایک نے دے دیا پوچھے بغیر دوسروں کی اجازت سے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ مال مشترکہ ہے، ابھی تقسیم نہیں ہوا. مل یکش الذین، اور چاہیے ڈریں وہ لوگ، لو تارکو، اس بات سے کہ وہ چھوڑیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا، اولاد کو کمزور، خافوا علیہم، خوف ہوگا ان کو ان کے بارے میں، فلیتقوا اللہ، سو چاہیے کہ ڈریں اس سے، ولیقولوا، چاہیے کہیں قولا سدیدا،
درست بات. ان الذین، بے شک وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال ظلمن زیادتی کرتے ہوئے، انما پختہ بات ہے یاکلون وہ کھاتے ہیں بھرتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں کو نارن آگ سے، وسیصلون ان قریب وہ داخل ہوں گے سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تو پتہ چلا جو یتیم کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں. یتیم کے مال کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط ہے. دوسروں کے یتیموں کا مال جو ہے کھانا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، ولی ہوں، کفیل ہوں، تو یہ اپنے مال کو، اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں. اور اس کی سزا ہے کہ قیامت میں جو سزا ہوگی وہ تو ہوگی، اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا، یہ پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں. یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مرد کے واسطے مثل حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے. مرد کو اتنا ملے، ایک مرد کو اتنا ملے گا جتنی دو عورتوں کو ملتا ہے. فإن کننا، پس اگر وہ عورتیں نسان زیادہ ہیں، فوق اثنتین دو سے زیادہ، فلہن پس ان عورتوں کے لیے ثلثا دو تہائی ہے. یعنی ایک طرف مرنے والے کی دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنیں ہیں تو انہیں دو تہائی ملے گا، ماں ترک اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. ان کانت واحدہ، اور اگر مر گیا آدمی اور اس کی صرف ایک بیٹی تھی، فلاح نصف، تو بیٹی کو پوری پراپرٹی میں سے، پوری جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا. ولی ابویہ، اور مرنے والوں کے والدین کے لیے، لکل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس چھٹا حصہ ہے. آدمی مرا اور اس کے پیچھے ماں باپ تھے تو ماں اور باپ دونوں کو چھٹا ملے گا، مما ترک اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے. ان کان لہو ولد، اور اگر ہے اس کی اولاد، فإن یکن لہو ولد، اور اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی، وہ وارثہ ابواہ، صرف والدین ہیں تو وارث والدین بنیں گے. فلی امہ الثلث، اور ماں کو ملے گا تیسرا حصہ. ان کان لہو اخوہ، اور اگر ہے مرنے والے کے بہن بھائی بھی، فلی امہ السدس، تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے. لیکن بہن بھائی کو ملے گا نہیں. ایک آدمی مرا اور اس کی ماں باپ ہیں تو پھر ماں باپ کو ہی ملے گا، اور اس کی اگر اولاد بھی ہے ماں باپ کو ملے گا اگر اولاد ہو تو چھٹا، اور اگر اولاد نہیں ہے بہن بھائی ہیں تو ماں کو چھٹا ملے، ماں کو تیسرا ملے گا، باقی جتنا حصہ مل گیا باپ کو، بہن بھائیوں کو نہیں ملتا. فإن کان لہو اخوہ، اور پس اگر ہے مرنے والے کے بہن بھائی، فلی امہ السدس، تو ماں کے لیے ہے چھٹا حصہ، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو وصیت اس نے کی. یعنی جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کا تجہیز و تکفین ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی قرض تقسیم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وصیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مال کی تقسیم ہے. اگر قرض ہو گیا اور قرض سارا چلا گیا تو پھر مال نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وصیت بھی نہیں ہے. تو پہلی ترتیب سے ہوگا، تجہیز و تکفین ہوگی، سیکنڈ نمبر پہ قرض، تیسرے پہ جو اس نے وصیت کی، تو چوتھے پہ مال. فرمایا لا تدرون، تم نہیں جانتے، یہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع پہنچانے کے اعتبار سے. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ کانا ہے، علیمن جاننے والا، حکیم اور حکمت والا. یعنی اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. کیا مقرر کیا ہوا ہے؟ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں. وَلَكُمْ، اور تمہارے واسطے، نصف آدھا ہے، ماں اس مال میں سے تارک ازواجکم جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے. یعنی ایک مرد ہے، اس کی بیوی فوت ہوگی تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا بیوی کے مال میں سے. ان لم یکن لہ ولد، اگر نہیں ہے اولاد. فإن کان لہن ولد، اور اگر بیوی کی اولاد بھی ہے، فلکم الربع، تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکنا، اس مال میں سے جو چھوڑ مرا ہے، مری ہے بیوی، من بعد وصیہ، لیکن وصیت کے بعد، اسی نبیہ جو وصیت انہوں نے کی ہے، او دین یا قرض کے ادائیگی کے بعد. فلہن ربع، اگر عورت ہے، اگر یہاں انتقال ہوا مرد کا اور عورت پیچھے ہے، تو فرمایا عورت کو ملے گا ربع، چوتھا حصہ، مما ترکتم، جو مرد نے چھوڑا. علم یکن لہو ولد، اگر مرد کی اولاد نہیں ہے. فإن کان لہو ولد، اگر مرد کی اولاد ہے، فلہن الثمن، تو بیوی کو اب آٹھواں حصہ ملے گا، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، تو سون بہا، جو وصیت تم نے کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد. وإن کان رجل، اگر ہے کوئی شخص، یورث، جس کی میراث ہے، کلالتن، کلالہ. کلالہ کا مطلب ہے ایک ایسا آدمی جس کا نہ ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے، نہ اولاد میں سے کوئی ہے. ولا اخن، لیکن ہاں بھائی ہے، اختن یا بہن ہے، لیکن اصل نہیں ہے، یعنی جس سے وہ پیدا ہوا وہ نہیں ہے، اور جو اس سے پیدا ہوئے آگے وہ نہیں ہے. فلیکل واحد منہما، تو ان میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا. اس کے بہن بھائی ہیں صرف، تو بہن بھائیوں کو چھٹا حصہ ملے گا. ان کانو اکثر من ذالک، اور اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں، فہم شرکاء، اوپر سب شریک ہوں گے سدس میں، تیسرا حصہ ملے گا.
من بعد وصیت، وصیت کے بعد یوصی بہا جو وصیت کی گئی ہے، دن یا قرض کے بعد، غیر مضارن کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے گا، وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، حلیم اور حلم والا ہے، حوصلے والا ہے۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حدیں ہیں، یعنی یہ حصے مقرر ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا سے سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم میراث ہوگا، علم فرائض ہوگا، تو اس لیے ہمیں اس علم کو سیکھنا چاہیے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اور فرمایا یہ اللہ کی طرف سے حدود حدیں ہیں، ومن یطیع اللہ، جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، تو وہ داخل ہوگا جنات باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان باغات میں ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعدی حدودہ، وہ پھلانگے گا اللہ کی حد کو، یدخلہ، وہ داخل ہوگا نارن، آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ آگ میں رہے گا، وَلَهُ، اور اس کے لیے عذاب مہین، ذلت والا عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا واللاتی، اور وہ عورتیں یاتین جو کرتی ہیں فاحشۃ بے حیائی، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ کمپلیکیٹڈ اس لیے کہ آپ اس کو ابھی دورہ کر رہے ہیں، دورہ کا مطلب ہے درس، دورہ کا مطلب ہوتا ہے، دورہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے ایک قرآن کو ایک نظر سارا اس کو دہرا لینا، لیکن ہماری عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف دورہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم پورے سال قرآن پڑھیں نا، ایک ڈیٹیل سے پڑھیں، اس کی تفصیلات کو پڑھیں، تو پھر ہم جب اس دورہ کا اگر میں آپ بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے ایک کتاب پڑھ لی، ہم نے اس کو ریوائز کرنا ہے، پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے میں تشریحات زیادہ بتاؤں، اس لیے آپ اس کو اپنی زندگیوں میں لازم کریں، اپنے گھر میں تعلیم قرآن کیا کریں، اور صرف دورہ قرآن کے ساتھ خاص نہ ہو، یا رمضان میں نہ ہو، یہ محفلیں، یہ تعلیمات روز ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اچھا یہاں فرمایا وہ عورتیں جو کرتی ہیں بے حیائی، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں، فاستشہدوا، پس تم گواہ بناؤ، علیہن، ان پہ، اربعۃ منکم، چار گواہ اپنے میں سے، فإن شاہدوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فامسکوہن، پس ان کو روکے رکھو، فی البیوت، گھروں میں، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، ان کو اٹھا لے موت، او یجعل اللہ، یا بنائے اللہ، لہن، ان کے لیے، سبیلاً، کوئی راستہ۔ یہاں حکم ہے کہ ایک مرد نے دیکھا کہ اس کی بیوی زنا کر رہی ہے یا اس سے زنا ہو گیا، تو فرمایا شریعت کہتی ہے چار گواہ لاؤ، ایسے نہیں عورت پہ تہمت لگا دو، چار گواہ لاؤ جو یہ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، تو پھر تم جو ہے نا اس کو اب اپنے گھر میں روک سکتے ہو۔ روکنے کی بات پہلے تھی، یعنی یہ حکم تو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں لیکن حکم باقی نہیں ہے، تلاوت کرتے ہیں، حکم باقی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اسے 1 سال تک گھر میں رکھنا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، اب یہ ہے کہ اس کو طلاق دے دو اگر تم نہیں رکھ سکتے ساتھ۔ واللادانی، اور دو مرد یاتیانی، ہاں جو کرتے ہیں بے حیائی، منکم، تم میں سے، یہ وہ ٹرانسجینڈر اور یہ جو آج کل قانون پاس ہوا ہے، مرد مرد کے ساتھ غلط فیل کرے، عورت عورت کے ساتھ کرے، تو فرمایا یہ جو عمل کرتا ہے نا بے حیائی کا، منکم، تم میں سے، فازوہما، تو دونوں کرنے والوں کو اذیت دو۔ اگر اذیت کیا کرنی ہے، دیوار کے پاس کھڑے کر کے اوپر سے دیوار گرا دو، جو مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ بد فعلی اور قوم لوط والی بیماری جسے ہے، اگر وہ توبہ کر لیں، مسئلہ درست کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو ان سے اعراض کرو، اس لیے کہ بے شک اللہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم اور مہربان۔ انما پختہ بات ہے، توبۃ اللہ، توبہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین، ان لوگوں کے واسطے، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، سوء، بے حیائی کا، بجہالۃ، اپنی کم عقلی سے یا جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، فوراً ہی، فاولئک، پس وہ لوگ، یتوب اللہ علیہم، اللہ ان پہ بھی رجوع فرماتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ، رہے اللہ، علیما، جاننے والا، حکیم اور حکمت والا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے، يعملون السیئات، جو کام کرتے ہیں برے، حتی یہاں تک کہ اذا حضر، یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے، احدہم الموت، ان میں سے کسی کے پاس موت کا وقت، کالا، تو کہتا ہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے، یموتون، جو مرتے وقت توبہ کرتے ہیں اور وہ مرتے ہیں ہم کفار، کفر کی حالت میں، اولئک، یہ لوگ ایسے ہیں، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے، کیا تیار کیا ہے، عذاب، عذاب کیسے، علیمن، دردناک۔ توبہ ہے، توبہ موت کے وقت قبول نہیں ہوتی، اور ایسے وقت قبول نہیں ہوتی جب انسان جو ہے وہ کفر کی حالت میں ہی مرا، ان حالتوں میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ ایمان لائے، لا یحل، حلال نہیں تمہارے لیے، ان اس بات میں کہ تارث النساء، کہ تم وارث بنو عورتوں کے، کرہن، زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ روکو تم انہیں، لتذھبوا، تاکہ لے جاؤ، ببعض ما آتیتموہن، بعض وہ چیزیں جو ان کو تم نے دی ہے، یعنی عورتوں کو اپنے پاس روک کے نہ رکھو زبردستی، اور ان کی مہر دینے کے بعد واپس نہ کرو، الا ان یاتین، مگر تب جب وہ کر لیں، بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی، واشروہن بالمعروف، اگر وہ کھلی بے حیائی کرتی ہیں، یعنی کوئی گناہ کا کام کرتی ہیں، تب بھی شریعت کہتی ہے زندگی بسر کرو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ فَإِن کریہتموہن، اگر تمہیں ان میں کوئی چیز ناپسند ہے،
پاس آ قریب ہے ان تک رہو شیئن کی کوئی دوسری چیز تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بہت ساری بھلائیاں رکھتے۔ ایک عورت کو اپنے شوہر سے پرابلم ہے تو اس کی اچھائیاں اللہ اس میں رکھ سکتا ہے، اس کو دیکھے، اور ایک عورت مرد کو اگر عورت سے مسئلہ ہے تو اللہ نے اس کے لیے اس میں خیریں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ شریعت کہتی ہے اس خیروں کو دیکھو نہ کہ برائیوں کو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو استبدال زوجی مکان زوجین کی، اس عورت کی جگہ دوسری عورت کو لانے کا، پاتے تم احداہن، اور تم دے چکے ہو اس عورت کو کنتارن کافی مہر مال، فلا تاخذوا منہ، تو پھر اب تم نے اس عورت سے اس کا مہر نہیں لینا، ٹھیک ہے، شیئن کچھ بھی، اتاخذونہ کیا لیتے ہو تم، ہو مال بہتانن بہتان باندھ کر، اسم مبین اور صریح گناہ کی شکل میں، وکیف تاخذونہ، اور کیسے لوگے تم اس مال کو، وقد افضا بعضکم، حالانکہ تمہارا بعض الی بعض بعض کی طرف پہنچ چکا، کیونکہ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے عورت اپنی صحیح سالم ذات، اپنی کریکٹر اس کے حوالے کرتی ہے، یعنی وہ پاک صاف ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرد اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، تو گویا یہ مہر اس لیے ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب تم نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا تو تم اب کیسے لے سکتے ہو مہر؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمُ الْيَمِينَ، ان عورتوں نے تم سے میثاقاً غلیظا، وعدہ پختہ، وَلَا تَنكِحُوا، نہ نکاح کرو تم، ماں ان عورتوں سے نکاح آباؤکم، جن سے تمہارے باپ دادوں نے نکاح کیا، یعنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، من النساء عورتوں میں، الا ما قد سلف، مگر جو بات پہلے ہو چکی، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی ہے، ومقت، اور اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ حرمت حرام ہے علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، واماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخ بھتیجیاں، وبنات الاخت بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی تمہاری وہ مائیں، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعہ تمہاری دودھ شریک بہن بھائی، وامہات نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں تمہاری ساسیں، اور ابائکم اللاتی اور تمہاری وہ اور بچیاں جنہیں جو تمہاری پرورش میں ہے، یعنی تمہاری سوتیلی اولاد جب تم نے فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہے، من نسائکم اللاتی تمہاری ان عورتوں سے، دخلتم بہن جن کے ساتھ تم ہم بستری کر چکے ہو، جن بیویوں کے ساتھ تم ہم بستری کر چکے ہو تو اب ان کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، وہ بھی تمہاری سوتیلی بچیاں بن گئی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں تم پر، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے، بہو سے نکاح نہیں ہوتا، الذین وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہاری پشت سے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور تم ایک مرد ایک نکاح میں دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتا، یہ بھی حرام ہے، الا ما قد سلف مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، ان اللہ بے شک اللہ غفور رحیم بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو یہ حرمت والے رشتے ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہماری شریعت کہتی نہیں ہو سکتا، تو ہماری شریعت ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کی تعلیم کرتی ہے جس سے معاشرے میں فساد نہیں امن پیدا ہو۔ اگر شریعت کو ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشرے میں اور اپنی سوسائٹیز میں اپنے ملک میں لائیں گے تو انشاءاللہ امن پر امن ایک معاشرہ بنے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ایک ایک لفظ پڑھنے پڑھانے پہ ہمارے درجات بلند فرمائے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، صفحات پلٹنا بھی ثواب، اور اس کے الفاظ کو سننا بھی ثواب ہے اور اس کو محسوس کرنا بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ڈھیروں ثواب نصیب فرمائے۔ هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام، صلى الله تعالى على حبيب خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين۔